تیرا کرم ہے تیرا کرم، 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 جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ تیرا کرم ہے تیرا کرم، 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 تو بھی وہیں پر جا کے جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا کے جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے، سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ تیرا کرم ہے تیرا کرم، 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 جو ہے میری جان و ایمان کیا میں ان کی نظر کروں، جو ہے میری جان و ایمان کیا میں ان کی نظر کروں، کیا میں ان کی نظر کروں، پاس میرے اشکوں کے علاوہ، پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی النبی اللہم صل علی سیدنا
محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آل نبی محمد گیسو دراز خواجہ، آل نبی محمد گیسو دراز خواجہ، بندہ ہے اور پھر ہے بندہ نواز خواجہ، بندہ ہے اور پھر ہے بندہ نواز خواجہ، آئینہ غیر ہو کر بتلاتا عین کو ہے، آئینہ غیر ہو کر بتلاتا عین کو ہے، پہنچائے تا حقیقت، پہنچائے تا حقیقت، ہے وہ مجاز خواجہ، پہنچائے تا حقیقت، ہے وہ مجاز خواجہ، پڑ جائے جس پہ تیری چشم کرم نوازی، پڑ جائے جس پہ تیری چشم کرم نوازی، دارین میں یقیناً، دارین میں یقیناً ہے سرفراز خواجہ، دارین میں یقیناً ہے سرفراز خواجہ، الفوظ میں ہمارے چھیڑا جو ساز تم نے، الفوظ میں ہمارے چھیڑا جو ساز تم نے، بجتا رہے ہمیشہ، بجتا رہے ہمیشہ اپنا وہ ساز خواجہ، بجتا رہے ہمیشہ اپنا وہ ساز خواجہ، پرواز کی بلندی وہم و گما سے باہر، سب طائروں میں تم ہو آشا باز خواجہ، دولت سوائے اس کے اپنی لطیف کیا ہے، نسبت پہ آپ کی ہے بس ہم کو ناز خواجہ، نسبت پہ آپ کی ہے بس ہم کو ناز خواجہ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ولم يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المبين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون له يوم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. بجاہ نبی کا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مرشدی و مولائی حضرت قبلہ پیر زاد محترم و معزز خلفائے کرام و بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم اور احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم سبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس امت کے اندر پیدا ہونے کی اللہ نے ہمیں توفیق عنایت عطا فرمائی. مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید جیسی نعمت عظمیٰ اور احادیث طیبہ سے ہم سبوں کو سرفراز فرمایا. اسی کا علم سننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحبتیں عطا فرمائی، اور ہم اور آپ جو آج کی محفل میں جمع ہیں، یہ بندہ نواز کا مہینہ رہنے کے سبب سے اس کو جو ہے جلسے فیضان اولیاء کے جو ہے نام سے نسبت دی گئی ہے، تاکہ ہم جو ہے دکن کے چشتی گھرانے کے اس عظیم بزرگ آپ کے علم و اسرار سے اللہ ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. انہی کا کچھ تذکرہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے رخصت ہوں گا. بزرگ اور دوستو، پہلے میں قابل مبارکباد جناب عبدالقیوم نوری صاحب کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اہل بیت کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. جی بزرگ اور دوستو، کلام پاک تو عام ہے، لیکن کلام کے سمجھانے والے ملنا کمال کی بات ہے. یہ زمانے میں کلام ہر جگہ مل جاتی ہے ہم کو، لیکن سمجھانے والے نہیں ملتے. لیکن ایسے دامن سے اللہ آپ کو نسبت عطا فرمایا کہ اس کا جو ہے ہم منہ پہ کفن آنے تک بھی اگر اس کا جی احسان ہم ادا نہیں کر سکتے، اس کا کیا وزن ہے. ہم بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کے، ان کی سنگتوں میں بیٹھ کے، جی جہاں جہاں مجالس ہے اس میں ہم شرکت ہوتے ہوئے جو ہے اس علم کو اسرار کو ہم سننے کی کوشش کرنا، حاصل کرنے کی کوشش کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا. بزرگ اور دوستو، میں جو آپ کے سامنے کلام پاک کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، انہیں ڈر، خوف، حزن و ملال یہ چیز سے وہ لوگ پاک ہوتے ہیں. اور ان کے پاس ان کی کوالٹی بھی اللہ بیان کر رہا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. جی ایمان کی دولت اور تقوی کی نعمت، یہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ ہو تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بشارت اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس رہتی دنیا میں تم کو بشارت عطا فرمائیں گے. بزرگ اور دوستو، ولایت کا درجہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک ہے. نبوت کا درجہ ختم ہوا، نبوت کا کام اختتام ہوا، لیکن اسی نبوت کے کام کو ولایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت تک چلا رہا ہے اور چلاتے رہیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم اور آپ جو جمع ہیں، جی یہ جو قرآن پاک کی آیت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس کے ہم مصداق بن کے یہ دنیا سے چلے جانا، جی اللہ کے دوست بننا. جی ہم پیدا تو مسلمان ہوئے الحمدللہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن مسلمان پیدا ہوئے، ہم ایمان والے پیدا نہیں ہوئے. ایمان والے بننا ہے ہم کو. ایمان والے بننے کے لیے کیا کرنا دوستو، بزرگ اور دوستو، جو قرآن بتلا رہی ہے ویسے لوگوں کے ساتھ ہم جڑ جانا نہیں. ہم جو ہے ابتدائی ہماری جو ہے بسم اللہ خانی کے بعد جب ہم 7 سال کے ہو گئے، ہم آپ کو جو ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھا دیے، اور اللہ کے ساتھ صفات پر، اچھے بری تقدیر پر، سب پہ ہم آپ کو ایمان لائے، لیکن اب اس پہ لائے، لیکن اس پہ ٹھہرنا شرط ہے، اس کو بجانا شرط ہے. یہ کمال کی بات ہے. ہم کو اللہ والے سمجھا رہے ہیں کہ ایمان مل جاتا آسانی سے، لیکن اس کو بچانا کمال کی بات ہے. اس کو بچانا کمال کی بات ہے. وہ بچتا کیسا، اس کو کیسا بچایا جاتا، کیونکہ ہمارے ساتھ 2 دشمن لگے ہوئے، شیطان اور نفس. یہ دونوں کے بیچ میں جو ہے ہمارے کو جو ہے جی یہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے کو اللہ کے رسول کی طرف آنے نہیں دیتے، اس کے ذکر کی طرف آنے نہیں دیتے، صالحین بندوں کی صحبت کی طرف جو ہے ہم کو عجیب بزرگ اور دوستوں روا ہونے نہیں دیتے. یہ ایک نہ ایک بہانے کر کے لہٰذا ہم کو دین سے دوری کراتے رہتے ہیں. نفس جو ہے ہمارے کوتاہیاں پیدا کراتا،
شیطان کیا کرتا, عقیدے کا ڈاکہ, ہمارے عقیدے کو برباد کرتے رہتا, عقیدے پہ ہمارے ڈاکہ ڈالتے رہتا. بزرگوں اور دوستوں, ہم سمجھنا یہ چیز کو, ہم پہلے ہم کو جو ہے بچنے, یہ کیسا یہ ایمان ہمارا بچایا جا سکتا, کیسا یہ ایمان سلامتی کے ساتھ میرے ساتھ رہ سکتا. ایمان ایسا نہیں ہے جیسا ہم رجسٹریشن کر کے سم لا لیے اب میرا رہ گیا, ایسا نہیں ہے. سائے کے جیسا ہے, ہم جب تک ایمان کی حالت میں ہے ایمان ہمارے ساتھ آتا بھی اور جاتا بھی. جی ہم بزرگوں سے سنے کہ اب ہم گھر میں ہیں, اب یہاں محفل میں حالت ایمان میں گارنٹی نہیں ہے, باہر جا کے پھر گھر میں آنے تک حالت ایمان میں ہم آ سکتے یا نہیں آ سکتے. ایسے دور سے ہم گزر رہے بزرگوں اور دوستوں. تو کیا کرنا ہم, یہ قرآن جو ہم کو بتلا رہی ہے, جن کی صحبتوں کی طرف ہم کو اشارہ دلا رہی ہے, جن کی سنگت کی طرف ہم کو بتلا رہی ہے, ہم جو ہے ان کی صحبتیں اختیار کرنا. دیکھو ہم اور آپ ابھی 619واں عرس مبارک تجاوز کرا حضرت حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رحمت اللہ علیہ کا. 619 سال ہوئے جی. زندے کی یاد کرنا, زندے کو یاد کرنا مشکل ہے. نہیں, ہم دعوتہ کتنوں کو دیے زندوں کو, لیکن اتنے حاضر نہیں ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ 619 سال تجاوز کر رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھیے ان کا ذکر یہاں پر رکھا. تو کیا کرے انہوں کیا کرے جی, کچھ بھی نہیں کرے انہوں. فذکرونی, اللہ جو کہا تو میرا ذکر کر, وہ ذکر کرتے رہے. فذکرکم, اللہ ان کا ذکر کرا رہا ہے. آج ہم کیسا ذکر کر رہے ہیں, ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں, اور ہم جو ذکر کر رہے ہیں انہوں نہیں بولے ہم کو ذکر کرو, وہ کہ اللہ محبت تعالیٰ, یہ میرا صالح بندہ ہے, یہ نیک بندہ ہے, یہ میرا ولی ہے, دوست ہے, تو اس کا یاد منا. اس کی یاد منانے سے تیرے گناہوں کو میں دھو دوں گا. جی تیرے گناہوں کو دھو دوں گا. کیا ہے بندہ نواز کی یاد بنانا, خالی نہیں ہے, سمجھے, گناہوں کا کفارہ ہے. انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کیا ہے, گناہوں کا کفارہ ہے. کیسا گناہ ہمارے دھوئے جا رہے ہیں. ہم جتنی دیر یہ یقین کے ساتھ بیٹھے کہ ہم جو ہے اللہ کے ولی کی یاد میں آج جمع ہے, ہم جو ہے آج اللہ کے ولی کی نام کی نسبت کی محفل سے ہم جو ہے آج وابستہ ہے, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو دھو رہا ہے. پھر اب ہم اس گناہ کی طرف نہیں دوڑنا. نہیں, شیطان ہے ہمارے ساتھ, نفس ہے, وہ برائیوں کا حکم نفس ہمارا دیتے رہتا, شیطان پلانا دیتے رہتا. اس سے بچنے کے لیے قرآن فرما رہی ہے, اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, تم اہل ذکر کے ساتھ ہو جاؤ جو اس کا علم رکھے, اللہ کا علم, اللہ کے رسول کا علم, نفس کا علم, شیطان کا علم. کیسا جو ہے ہم بچنا, نفس کی کاہلیوں سے کیسا بچنا, نفس کی کوتاہیوں سے کیسا بچنا, یہ ہم کو سیکھنا ہے. یہ چیز ہے بزرگوں دوستوں. آمنت باللہ ملائکتی پڑھ لیے, لا الہ الا اللہ پڑھ لیے, اور مول صاحب میں بھی نمازیں پڑھ رہا ہوں, سب پڑھ رہے ہیں. لیکن میرے دوستوں بزرگوں, ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آخر کیا چاہ رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے. جی ذرا غور کیجیے بزرگوں دوستوں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کیا بول رہا اللہ, خوف نہیں رہتا, رنجیدہ نہیں ہوتے, غم زدہ نہیں ہوتے. یہ تمام نشانیاں ہمارے ساتھ ہے نہیں. ہمارے اندر ڈر بھی لگا ہوا ہے, خوف بھی لگا ہوا ہے, حزن بھی ہے, ملال بھی ہے, یہ سب ہمارے اندر ہے. یہ کیسا نکلتے ہمارے اندر سے, یہ کیسا نکلتے, یہ نکلنے, یہ کب نکالتے, یہ کون نکالتے, یہ بزرگوں کی صحبتوں میں آئے تو ہمارے اندر سے یہ چیزوں کو نکالتے. اللہ کی ذات پہ یقین دلاتے, جو قرآن میں بنایا کہ پڑھا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان کی دولت اور تقوی کی نعمت. ایمان کی دولت کیا ہے, ایمان کی دولت ہم کو دنیا کی دولت کا تقاضا ہے. اگر کوئی نوجوان کو پوچھا کہ یہ مارکیٹ میں کیا ریٹ سے بک رہا, آن کی آن کھڑے بول دیتا کہ اتنے گز کا, اس کو اتنے لاکھ آتے, اور اتنے سال ٹھہرے تو اتنے لاکھ آتے. جی اس کے آگے کے امکانات بھی جو ہے بیان کر دے گا وہ. لیکن ایمان کیا ہے, ایمان کہتے کسے, ایمان والا بولتے کسے, ایمان والے, ایمان والے, ایمان والے, میں بھی ایمان والا, ہم بولتے چل رہے میرے دوستوں بزرگوں. آخر ایمان کہتے کسے, جو اللہ تعالیٰ وہ نعمت کی بات کر رہا. ایمان کی دولت جو ہے وہ کیا ہے, ایمان کی دولت اللہ کی ذات پہ یقین کرنا. وہ یقین کیا ہوا, شیطان جمنے نہیں دے رہا. وہ یقین, ہمارا یقین ہماری تجارت پہ جما دیا شیطان, ہماری نوکری پہ جما دیا شیطان, ہماری پراپرٹی پہ جما دیا شیطان, ہماری طاقت پہ جما دیا. ارے یہ سب اللہ اللہ بولنے سے نہیں ہوتا میاں, یہ کر تو دنیا میں آگے نکلتا, تو فلاں بن دنیا میں, تو جو ہے فلاں جو ہے منسٹر کے تو ساتھ ہو جا, فلاں کے ساتھ ہو جا, تو فلاں بنیں گا. ایسا ہم کو تعلیم تربیت کرنے والے مل رہے, اور گھروں میں بھی ہمارے یہی سمجھا رہے. سمجھ میں آیا بزرگوں دوستوں. ایک موزن شادی کر رہا گلی کا, کوئی بھی نہیں جاتا اس کی گلی میں, بلکہ بچہ سعودی سے آیا, اس کی شادی میں بابا بچے کو تیار کر کے انگلی پکڑ لے کے جا رہے ہیں, اور کھانا کھا کے بتا رہے, دیکھ بھیا 10 سال سے یہاں سے باہر گئے, یہ دولت کما کے لائے, کیسی ان کی عزت ہے. لیکن بزرگوں دوستوں روز منادی یہاں سے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی صدائیں دے رہا. توفیق نہیں ہے ہماری اولاد کو اس طرف رواں کرانے کی, توفیق نہیں ہے کہ ہم اس طرف اس کو بھگانے. کون ہے موزن معلوم ہے آپ کو, آپ کے علاقے سے شیطان کو بھگاتا ہے وہ لوگ. جہاں تک آزان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے.
لیکن ہم اس کو تنخواہ دینے پریشان. کیسے ایمان والے ہم؟ دیکھو وہ جو چٹھی لے کے آئے مسجد کے لیے، مسجد کے امام صاحب کا چندہ ابا نہیں ہے بولو، ہم پھر ایمان والے بول رہے ہیں. پھر ہم جو ہے فلانے والے بول رہے ہیں، پپا بیزی ہے بولو، یہ مہینے میں تنخواہ نہیں گری بولو. اللہ ایسی کر رہا، ہم نماز نہیں پڑھے بھی تو اللہ زندہ رکھا، ہم گناہ کرے بھی تو صبح میں مولا سورج دے رہا، ہم گناہ کرے بھی تو پھر کھانے کو کھانا دے رہا. اگر اللہ تمہارے ساتھ ایسا کر دیا تو ذرا غور کرو آپ لوگ. بزرگوں دوستو، یہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. قرآن تمہیں مجبور کر رہی ہے کہ تم ان کی صحبتوں میں آؤ، بیٹھو، سنگت اختیار کرو. وہ تمہارے ماسوا خیالات کو، جو دنیا کے خیالات، جی جو وما بھی آج دنیا کے جو غمیں تمہیں لکھڑے ہوئے ہیں، جس میں بسے ہوئے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ ہم کو اور آپ کو چن کے یہاں پر لایا، چن کے یہاں پر ہمیں بلایا. ہم ہماری مرضی سے نہیں آئے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے کرم کے فیصلے. اللہ تعالیٰ چاہ کے بلایا یہاں پر. آج ہماری ہدایت کا سامان یہاں پر رکھا کہ ہم یہاں سے ہماری زندگی کا کوئی ایک اسٹیپ لے، یہاں سے ہم ہماری زندگی کا کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ بنائے. نوجوان خاص کر سنے کہ اپنی گناہوں والی زندگی سے وہ توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے. کوئی ولی کی درگاہ پہ جا کے تم کو کرامت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرامت تم اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ میں گناہوں والی زندگی سے توبہ کروں گا. یہ بہت بڑی کرامت آپ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کیسے؟ تم کسی سنگت کسی کی اختیار کرو، کسی کی صحبت اختیار کرو، کسی اہل ذکر کے تم ساتھ ہو جاؤ. ابھی ہم نے لائٹ بند کر کے ذکر لسان کرے، زبان کا ذکر کرے، ذکر جاہری کے ذریعے ہم ذکر کرے. اسی طرح ذکر قلب ہے، اسی طرح ہر وہ چیزوں کے ذکر اذکارات ہے. یہ کون بتلائیں گا ہم کو؟ کون اس سے آشنا کرائیں گا؟ جی بزرگوں تو یہی اللہ والے، یہی صالحین بندے. بندہ نواز سرکار کیسو دراز کیا فرما رہے ہیں؟ جی غور کریے آپ. جی آپ بول رہے ہیں کہ جو ہے آپ کے چھوٹے ہوئے نمازوں کی خزاں ہے. بندہ نماز فرما رہا ہے اپنے تعلیمات میں، چھوٹی ہوئی نماز کی خزاں ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو اس کو، لیکن وقت کی خزاں نہیں ہے. فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے اللہ کے ذکر کے جو ہے محفل میں جانا ہے. محفل چھوٹی ممکن نہیں ہے کہ آج کا ذکر تم کو کل مل جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ تم جٹو دوڑو. اگر ہم عشاء نہیں پڑھے خزاں پڑھ سکتے، جیسا ابھی ہم مغرب آگے خزاں پڑھے، تھوڑا وقت لے کے پڑھے، وقفہ لے کے پڑھے. اسی طرح جو وقت ہم سے گزر گیا، بندہ نواز سرکار فرما رہے جو وقت اللہ نے دیا تم اس کی قدر کرو، اس کی قدر کر کے تم جو ہے اپنے ذکر کو، اذکار کو مضبوط بناؤ، اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرو. میرے دوستوں بزرگوں، 600 سال تجاوز کرا آپ اس دنیا سے جا کے، 619 سال. دیکھیے آپ غور کرو، اپنے ذہن پہ ذرا بار ڈالو. اگر یہ اللہ والے ایسے ہی ہے ویسے ہی ہے بول رہے ہیں، لوگ زمانہ بول رہے ہیں، گلیوں میں بھی بولتے پھر رہے ہیں، چھوڑو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کا چرچا کیوں اتنا کر رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ان کے چرچے کو اتنا عام کر رہا ہے؟ کبھی غور کرے. فَاذْكُرُونِی، اللہ جو کہا تو میرا ذکر کر، اللہ بولا تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا. تو پہلے ہمارا اس کا ذکر کون کرنا ہے؟ ہم اس کا ذکر کرنا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر کیا ہے بزرگوں اور دوستوں؟ غور کرے وہ ذکر کیا ہے. وہ ذکر جو ہے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، جسم سے ہے. تعلقات کو بھی ہم سمجھے کہ ہاں ختم میں پڑھ لیا تو میرا کام ہو گیا، میں فرائض انجام کر دیا. تم فرائض انجام دیے، جو اللہ حکم کرا وہ فرائض انجام دیے. ابھی اس کے بعد کچھ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اندر نعمتیں رکھا، جسم رکھا، قلب رکھا، روح رکھا، سر رکھا. پھر اس کے بھی تقاضے، یہ کیسا کریں گے ان تقاضوں کو؟ یہ کیسا قلب کا ذکر ہے؟ وہ کون سا ذکر ہے؟ کیسا وہ ذکر کو کرنا ہے؟ اللہ فرما رہا تم میرا ذکر ایسا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے. کون سا ذکر ہے وہ؟ کہاں ملے گا وہ ذکر؟ میرے دوستوں بزرگوں سمجھے کہ ہم نے جو بزرگوں کے ہاتھ میں، ہمارے پیروں کے ہاتھ میں جو وعدہ کر کے ہم نے جو دامن کو تھاما ہے، جو ہمیں ذکر دیا گیا ہے، اس پہ ہماری زندگی جو ہے ختم ہو جانا، اسی پہ ہماری زندگی کا جو ہے معیار بن جانا. جی وہی ہمارا جو ہے سینٹر پوائنٹ بن جانا کہ میں آج ذکر کرا نہیں کرا. جی جب ذاکر بندہ، اللہ نمازی کا ذکر نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھے تو اللہ اس کا اجر ثواب دے دے گا. لیکن فرما رہا کہ جب ذکر کرنے والا بندہ جاتا ہے، جی کیا کہتے ہیں، جب اس کے آسمان سے پرندے جاتے تو پرندے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ذکر کرنے والا بندہ جا رہا ہے، اس کی تو حفاظت فرما. وہ سمندر کے بازو سے جاتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں کہتی ہے کہ اللہ تیرا ذکر کرنے والا بندہ جا رہا ہے، اس کی تو حفاظت فرما. میرے دوستوں بزرگوں کیسا اللہ ذاکر بندے کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. ہم وہ ذکر کر کے، وہ ذکر پہ قائم ہو کے ہم یہ دنیا سے جانے والے بنے. جی کیسا وہ ذکر؟ کیسا؟ ایسے ہی نہیں بیٹھتا وہ ذکر. ایک بار میں کان میں لے لیا حضرت سے، میرا معاملہ ختم، اب میں من مانی نہیں، بلکہ بار بار تم صحبت اختیار کرو، بار تم صحبت اختیار کرو. یہ صحبتوں کے ذریعے تھوڑا تھوڑا رنگ ہمارے اوپر چڑھا جاتا. ہم کو اللہ والے سمجھاتے کہ میاں جو ہے مہندی کے جھاڑ سے پتے توڑے،
پتوں کو توڑا گیا اور وہ پتے جو ہے کسی چیز میں جما لیے ہم, تھیلے میں جمائے, بستے میں جمائے, جس میں کور میں جمائے, جس میں بھی جمائے, اور وہ کور کے اندر جو ہے ہم جس میں مہندی کے پتے ہیں ہاتھ رکھ کے ہم سو گئے, تو کیا ہاتھ لال ہوتا صبح تک؟ ہاتھ لال ہوتا ہمارا؟ نہیں ہوتا. وہ ہاتھ کب لال ہوتا؟ وہ پتوں کو جو ہے پیسنا پڑتا ہے, وہ پتوں کو رگڑنا پڑتا ہے. جب وہ رگڑیں گے وہ پیسے جائیں گی جی, جب وہ لے کر جب ہمارے ہاتھ کو لگیں گے تو ہم کو بزرگان سمجھا رہے ہیں کہ میاں یہاں پہ لگانے والے کو بھی رنگ چڑھتا ہے اور لگا لینے والے کو بھی رنگ چڑھتا ہے. تو مطلب کیا ہو رہا؟ لگانے والے کی ہم صحبت میں آنا, لگانے والے کی ہم صحبت میں آنا. ہم کو صحبت نہیں ہے. مرید ہوئے میں ہوا کب ہوا؟ میں 1995 میں ہوا. سینئرٹی بیان کر رہے ہیں, انہوں سینئرٹی بتا رہے ہیں. میں فلانے دور میں حضرت سے فلانے دور میں مرید ہوا. ارے مرید ہوئے میں تو مراد کیا پائے؟ کیا تم مراد تک پہنچے؟ کیا تم ذاکر بندے بنے؟ کیا تمہاری ایمانی کیفیات جو ہے تمہارے جو ہے موجود ہے جس حالت میں تم بیعت ہوئے تھے, جس وقت آپ کے شیخ کے ہاتھ میں بیعت دیے تھے, اس وقت کا جو ایمان آپ کا تھا, جو توبہ کے بعد جو ایمان لائے تھے تم اللہ پہ, اللہ کے رسول پہ, کیا وہ ایمان اب موجود ہے؟ توازن کریں, ہم دیکھیں, ہمارا جائزہ لیں, ہمارے قلوب کا جائزہ لے کہ آخر میں کدھر جا رہا ہوں. جی دل کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ خواہشات کا مرکز ہے. یہ کیا ہے؟ خواہشات کا مرکز ہے. خواہشیں پیدا کرتے رہتا ہے, ایک سے خواہشیں پیدا کرتا. جی کیسا کرنا؟ خواہشیں پیدا کرتا بولے تو خواہش نکو کرو, نہیں بولے کرو خواہش, دائرے حدود میں رہ کے. جیسا اللہ والے ہم کو بتلا رہے ویسا کرو, اچھا پہنو, اچھا اوڑھو, اچھی خواہشات, نیک خواہشات بھی ہے. خواہشات بولے تو روٹی, کپڑا, مکان, گاڑی, موٹر یہی سمجھے ہم؟ نہیں, خواہشات نیک خواہشات بھی رکھو. اللہ جو مجھے تو دولت دیا تیرے نیک بندوں کو مجھے کھلانے کی توفیق دے. اللہ کہ مدارس ہے اس کو مجھے آباد کرنے کی توفیق دے. کہ مساجد کا کام ہے اللہ اسے مجھے روا دوا کرنے کی توفیق دے. میرے مال سے دین کے خدمات لے لے. ایسی بھی کبھی دعا کرو, نہیں ہوتی. یہ دعا نہیں ہوتی ہمارے سے. ہمارے کو آنے کی دعا, آنے کی دعا, آنے کی دعا. علامہ اقبال فرماتے ہیں جی, ایک جگہ علامہ اقبال فرمائے بڑے پیارے انداز میں آپ فرماتے ہیں کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. کون سا سجدہ ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ وہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر وہ جب علم لیں گے, جب ہم سجدہ جو ہم سجدہ کریں گے اللہ کے قدموں کے اندر, جی وہ ذوق, وہ شوق, وہ عشق, وہ عرفان, وہ محبت, وہ خمار, وہ مستی, وہ نہیں ہے ہمارے اندر. پڑھ رہے امام صاحب اللہ اکبر, میری کیفیت کچھ اور ہے, میں کہیں اور ہوں, میں کہیں اور ہواؤں میں اڑ رہا ہوں, میں کہیں اور اپنی مستیوں میں اڑ رہا ہوں, میں کہیں اور اپنے خواہشات میں ڈوب رہا ہوں. دیکھیے اپنے قلوب کا جائزہ لیں ہم اور آپ. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اگر یہ ہو رہا تو اس کو فوری اللہ والوں کی صحبت میں لائے. اس کا علاج انہی کی سنگتوں میں ہے. ورق گردانی سے جو یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے, بلکہ یہ چیز صحبت سے حاصل ہونے والی ہے, یہ چیز سنگت سے حاصل ہونے والی ہے. میرے بزرگ اور دوستوں غور کرے, تفکر کرے. اللہ نے یہ جو تم کو ہم کو موقع دے رہا ہے, یہ موقع کو ہم غنیمت جانے. ایسے ہی نہیں بلایا اللہ, چاہ کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بلایا. اس کا چاہت کی قسم کھا کے آپ یہ وعدہ کرے کہ آج میں گناہ کرنے والا نہیں بنوں گا, میں کل سے میری جو ہے گناہ والی زندگی سے میں توبہ کروں گا. اگر میں جھوٹ بولنے والا ہوں تو جھوٹ سے بچوں گا, اگر میں گالی دینے والا ہوں تو گالی سے بچوں گا, ماں باپ کا نافرمان ہوں تو ماں باپ کی نافرمانی سے بچوں گا. جو میرے سے غلط کام ہو رہا ہے میں وہ غلطیوں سے بچنے والا میں بنوں گا. یہ عزم کرے. کوئی پیسہ لگ رہا ہے یہ عزم کرنے؟ بولیے ہمارا, ذرا غور کرو, یہ عزم کرنے میں کوئی پیسہ لگ رہا کیا؟ میرے دوستوں بزرگوں, اگر آپ کو بیٹے کو بابا کو بیٹے سے بات کرانا ہے تو ریچارج کا ذریعہ ہے تمہارے بیچ میں. لیکن اللہ الدین یسر, دین تمہارا آسان ہے جس میں کوئی قیمت نہیں ہے. مسجد میں جائیں گے پانی فری ہے, امام صاحب فری ہے, سمجھانے والے فری ہے, بزرگاں صحبتوں میں آگے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے, فری ہے. ہم فری کی چیز کو چھوڑے, جو چیز پیسے سے حاصل ہونے والی ہے ہم اس کو دے دے کے بلا رہے ہیں ہمارے پاس. نہیں, 400 روپے میں 45 چینل آ رہے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں یہ پلان ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے 700 روپے کا ریچارج کراؤ, اس میں کمپلیٹ پیکیجز کے جو سیریل ہمارے گھر میں آئیں گے. کیسا ہم بلا رہے ہیں, کیسا ہم جو ہے ہماری بے حیائی کو ہم گھر میں بلا رہے ہیں, دین سے بے رغبتی ہم اختیار کر رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں غور کرے, قرآن تم کو غور کرنے کا وعدہ کر رہا ہے, پکار کے کہہ رہا ہے تم سے کہ تم غور کرو. کیا تمہاری آنکھ ناک بند ہے؟ کیا تمہارے دل پر قفل لگا دیے گئے؟ کیا تمہاری آنکھیں بند ہیں؟ کیا تم گونگے ہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں, ان کی صحبتیں اختیار کرو. یہ صحبت سے آنے والی چیز ہے. یہ اللہ والے کیسا بنے؟ بندہ نواز سرکار گیزو دراز کیسا پیر بنے؟ معلوم ہے حافظ تھے, کہیں لکھا ہوا ہے, عالم تھے جی. کیسا آپ یہ دکن کے شہنشاہ بن کے آئے؟ وہ اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرے.
اپنے پیر کی سنگت اختیار کرے، جو خانقاہی نظام تھا وہ نظام پر مکمل کھرا اترے آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز فرمایا، شہباز دکن بنا کر آپ کو جو اس دنیا میں لایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ان کی بارگاہ پہ گئے جی، ارد ہوا جاتے جانا چاہیے ہم، کیونکہ چشتی گھرانے کے پائے درجے کے بزرگ ہیں۔ آپ سے بڑے دکن میں چشتی گھرانے کے ہمارے پاس کوئی بزرگ نہیں ہے، جانا ہے ضرور جائے، اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق دے، لیکن ان کی بارگاہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولو، ان کی بارگاہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ مانگو کہ سرکار آپ کی جو تعلیمات ہے اس پہ مجھے چلنے کی توفیق دے، اس پہ مجھے چلنے کی، میری زندگی میں اس کو وہ عمل میں، میری زندگی عمل میں لانے کی توفیق دو۔ یہ دعا مانگو ہم بندہ نواز کے جا کے۔ بندہ نواز دنیا دینے والے نہیں ہے، اگر انہوں دنیا دیتے تو آج ان کی گنبد ویسا رہتی، کیا انہوں اتنے علاقے پہ محفوظ ہو جاتے تھے؟ دنیا دینا ان کا کام نہیں ہے، اللہ اللہ کے رسول کو دینا ان کا کام ہے۔ دنیا اللہ کا کام ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگو تم وسیلے کے ذریعے سے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نیک بندے صالحین بندوں کی تم صحبت اختیار کرو، وہ برگزیدہ بندوں کی بھی تم صحبت اختیار کرو جو قرآن آپ کے سامنے کہہ رہی ہے کہ ایمان کی دولت اور تقوی کی نعمت۔ اب اللہ والے پیرا بولے تو پیرا میں بھی کئی کوالٹی، جیسے ہم کاروں میں گاڑیوں میں دیکھ رہے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 3، ایسا پیروں میں بھی آ گیا۔ دیکھ کے تھامو، دیکھ اگر تھامے ہیں تو دیکھ کے تھامو، اور تھامے ہیں تو اس کا جو ہے مکمل جو ہے درس حاصل کرو۔ دنیا سے اگر ہم جائیں گے میرے دوست خالی ہاتھ، کوئی ہماری وہاں مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارا وہاں پر آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری ایمان کی دولت ہمارے ساتھ آنے والی ہے، تقوی کی نعمت ہمارے ساتھ رہنے والی ہے۔ یہی چیز کو اگر ہم حاصل کر کے یہ دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب بندوں میں، اس کے نیک بندوں میں، صالحین بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کرتا ہے، ان کے جو ہے درجوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جگہ عطا کرتا ہے۔ جی، ہم مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتا ہے۔ غور کریں، ہم موقع دیا اللہ تعالیٰ، اب ہم نوجوان نسل ہے، یہ بہت بہترین موقع ہے۔ پہلے کے دور میں یہ عمر نہیں، بلکہ بڑے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، شادیوں سے فارغ ہو گئے، پورے کاما کرے بعد مریدہ ہونا بول کے بڑے لوگوں میں چلا تھا، ٹرین چلا تھا ایک، لیکن اب ایسا نہیں، اپن کو نوجوان عمر میں اللہ تعالیٰ وسیلے دیا، ہم کو دامنے دیا، نوجوان عمر میں دیا۔ جیسا گھر میں بول رہے جوانی کی کمائی تو رکھ، نہیں تو جوانی کی اولاد تو رکھ، یہ اللہ والے یہ بول رہے ہیں کہ جوانی کا ایمان بھی رکھ، جوانی کے سجدے بھی رکھ، جوانی کے عبادات بھی رکھ، ریاضات بھی رکھ، مجاہدات بھی رکھ۔ یہ کب ملیں گے ہم کو؟ کہاں ملیں گے؟ یہ کہاں اس کی دکان لگی ہوئی ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، جڑو تم یہ اللہ والوں کے ساتھ، ہو جاؤ ان کی سنگتوں کے ساتھ، اگر ہو گئے تو ان کے قوانین پہ چلو جو وہ آپ کو راستہ بتلا رہے ہیں۔ جی، یہ جو راستہ آپ کے پاس آیا، یہ راستہ ایسے ہی نہیں آیا ہے، یہ راستہ ہمارے دادا سرکار علیہ رحمہ حضرت علامہ سید عزیز اللہ شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جی آپ حضرت نوری شاہ علیہ رحمۃ الرضوان کے خلیفہ ہے مجاز میں۔ جی، آپ اگر جائیں گے تو حضرت غوثی شاہ علیہ رحمہ کے، آپ ایسا چلے جائیے سیدھا جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ہمارا وسیلہ جاتا ہے۔ جی، غیر سندی سلسلے سے اللہ تعالیٰ وابستگی نہیں دیا، بلکہ آل رسول کے نسبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو مالا مال فرمایا۔ جی، شہزاد غوث اعظم کی جو ہے نسبتوں سے اللہ ہم کو مالا مال فرمایا۔ کیا ہونا اس سے بڑے سکھ ہوئی ہماری، اس سے بڑی جو ہے جی اہمیت ابھی کیا ہونا ہم کو؟ اس کا وزن ہمارے اندر ابھی نہیں پیدا ہو رہا، نہیں پیدا ہو رہا۔ بڑے سرکار کا فرمان تھا کہ جو ہے نسبت کا جو ہے جی وزن جو ہے ہمارے منہ پہ کفن آنے کے بعد معلوم ہوگا، لیکن وہ وزن کو یہی سمجھ کے اگر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں دین اور دنیا میں کامیاب کرے گا۔ بزرگ اور دوستوں، ہم کو بڑوں سے بھی سننا ہے، لیکن غور کریں، میں جو آپ کے سامنے دعوت فکر رکھا، کیونکہ وقت کی تقاضی ہے، میں تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا، بلکہ میں آپ سبھی حضرات کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے آج کی محفل سے نیت کی ہے کہ یہ نیت کرے کہ میرا شمار صالحین بندوں میں ہونا۔ جی، وہ صالحین بندے کیا ہے، کیا اس کا صالحیت کا درس ہے، کیا کورس ہے، ہم ان کی صحبتوں سے اختیار کرنا۔ وہ صحبتوں سے اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ برابر ہماری جو ہے دین دنیا سدھار دیتا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا میرے مولا، سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کہنے میں میرے جو کوئی لغزشیں ہوئی ہیں اسے عفو و درگزر فرما۔ اے اللہ آج کی محفل کو قبول فرما، آج کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما۔ اے اللہ اس گھر میں تیری رحمت اور سکینہ کا نزول فرما۔ اے اللہ بار بار یہ ذکر کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرشی بجاہ نبی کا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحق لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک میں آیا بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ اب ہم سلام کرنے کے بعد آپ لوگ جواب ہی نہیں دے رہے، ایسے بھی نہیں ہوتا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد الذي قرنت البركة بالذات محياه بتعثرت العوالم بالطيب بذكره وريا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كاملا وعملا صالحا حلالا طيبا وجاهدا کہنے سننے سے زیادہ عطا فرما ہمارے سینوں کو شرح صدر عطا فرما قلوب کی انشراح عطا فرما دین کی فہم سمجھنے کی توفیق عطا فرما جو تجھ کہا ہے سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ان دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء اعظام پیر مریدین کی عزیز کے صدقے میں قبول فرما وآخر الحمدللہ رب العالمین مرشدی و مولائی حضرت قبلہ و پیرزادہ محترم برادران اہل طریق و برادران اسلام نوجوان عزیز ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہوا کہ اس پروردگار عالم نے ہم سبوں کو نبی آخر الزمان سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا یہ فخر انبیاء ہی نکلا مزید کرم پہ کرم یہ ہوا پروردگار عالم کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں دین بیزاری زمانے کا دور دین کو بیزاری سمجھا جا رہا ہے جی اگر کہیں بارات نکل رہی ہے ضعیف حضرات بھی ٹھہرتے ہیں نوجوان بھی ٹھہرتے ہیں اور نوجوانوں میں جو بچے ہوتے ہیں جس کا جوشیلا خون ہوتا ہے وہ ٹھہرتے نہیں بلکہ ان کے تلوے ناچتے ہیں جی اور ایسا وقت بھی آ جاتا ہے خواتین چھتوں سے دیکھتے ہیں ایسی جگہ میں جو ہے جی ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے مگر دین کو بیزاری سمجھا جاتا ہے ایسے دور میں اللہ بڑا فضل کیا بڑا احسان کیا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت و رہبری کے لیے قرآن کریم جیسی نعمت عظما اور احادیث طیبہ سے سرفراز فرمایا ان دونوں کا علم یعنی قرآن و احادیث کا علم تحت رضائے مولا و تحت رضائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء ربانیین کی صحبتوں سے نسبتوں سے سنگتوں سے مالا مال فرمایا اور اللہ کا بڑا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سبوں کو اپنے ذکر کی محفل میں ہم اپنے مصروفیات سے جی ہٹا کر اللہ تعالیٰ سبوں کو جی حلقے کی صورت میں جی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنا ذکر کروائے اللہ کا بڑا فضل ہے بزرگوں اور دوستوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جی تم جو ٹھہرے ٹھہرے اللہ کا ذکر کرو بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرو جی جب یہ کریں گے تو اس کے عوض میں کیا ہوگا جی حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا جلیس مع من ذکرنی انا جلیس جی جو میرا ذکر کرتا ہے جی اللہ تعالیٰ فرما رہا حدیث قدسی کے اندر میں اس کا ہم جلیس ہو جاتا ہوں اب قربان جائیے اتنی پیاری حدیث ہے ذکر سے مراد کیا ہے یاد ہے اب بندہ جو ہے تین اعتبارات میں رہتا ہے یا ٹھہرے ہوئے رہتا ٹھہر ٹھہر کے بیزار گیا تو کیا کرتا بیٹھ جاتا جی بیٹھ گیا تو اس سے بھی باہر بیٹھ کے کمر ذرا دے تو کیا کرتا لیٹ جاتا مگر قرآن کیا بولا یہ تین اعتبارات میں بھی اللہ کا ذکر کرنا تھا
ہے. یہ تین جو اعتبار ہے، ٹھہرنے کے اعتبار میں بھی اللہ کے ذکر میں رہنا، ٹھہر ٹھہر کے بیزار گئی تو بیٹھنے کے اعتبار میں بھی اللہ کے ذکر میں رہنا، اور بیٹھ بیٹھ کے جب بیزار گئی لیٹے بھی تو اللہ کے ذکر میں رہنا. اب یہ جو ذکر میں اللہ کے تم رہیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جو خالق ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہیں، جی تم جو ذاکر بن کے ذکر کر رہے ہیں، جو مذکور ہے وہ تمہارا ہمجلیس ہو جاتا ہے. کہاں ہے انہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. قرآن شاہد ہے. معلوم کوئی اور جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو عرش پہ میں فرش پہ ہے. اب دونوں کے درمیان ذکر ہو رہا. ارے وہ عرش والا کہاں سنتا؟ وہاں نہیں سنتا، بلکہ ہمجلیس تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں میں، تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں. کیسے؟ اور ایک حدیث قدسی ہم بارہا سنے ہیں، اور کوئی میں نافل کی حدیث سنے، جی بندہ جب میرا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. کیا ہے؟ بندہ جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کتنے لوگ پوری دنیا ایمان کے دعوے کر رہی مگر ذکر میں ہے. اللہ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ اے مسلمانوں کو کہ نہیں بول رہا ہے، اے کیا بولتے ہیں متقیوں نہیں بول رہا، جی اے حاجیوں نہیں بول رہا. پھر کس کو بول رہا؟ اے ایمان والو بول رہا ہے. اب یہ ایمان والے ہر کوئی اپنے آپ کو میں بھی ایمان والا، معلوم میں بھی ایمان والا، کوئی ایمان سے خارج نہیں ہے. خارج ایمان اگر کسی کو بول دے تو اس کو یہ لوگ دنیا والے دشمن کی نظر دیکھتے اوپر سے کہتے کہ میرے اوپر انہیں یہ خارج ایمان کا فتویٰ لگا دیا، بہتر ہے کہ اس کو سزا دیا جائے. لہذا داخل ایمان ہے تم، مگر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ذکر ہو رہا؟ ایمان والوں کی علامت کیا فرمائی گئی؟ جی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کہاں کر رہے ہیں ہم ذکر؟ بہت سے آیتیں ہیں ایمان کے تعلق سے. اب یہ جو ذکر کریں گے تو جی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا کثرت سے کرو، تو جب کثرت سے کریں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ فرما رہا میں اس کو اپنا دوست یعنی محبوب بنا لیتا ہوں. عبادت میں بھی دو قسم کی عبادت ہے، ایک فرض عبادت ہے، ایک نفل عبادت ہے. نہیں، فرض عبادت بندوں پر کیا ہے؟ فرض عین ہے، اس کا ترک کرنے والا گناہگار ہے. رات تمام جلسہ کرے ہم، اور دھون کا جلسہ ہے، فجر کی نماز غائب، گناہگار. ہمارے شیخنا نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے رات تمام جگ کے تو ذکر میں بیٹھا، رات تمام جگ کے تو تلاوت کلام الہی کرا، صبح میں سو گیا. کئی کو کرا ہوا، اس سے بہتر جلدی کھا تو جلدی سو رہا تھا. فرض کا ترک کرنے والا گناہگار، اور فرض کا ادا کرنے والا کون؟ عابد ہے. فرض کا ادا کرنے والا عابد. یہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا ادا کرنے والا کیا ہے؟ وہ عابد بھی ہے، محبوب بھی ہے. جی عابد بننا کمال نہیں ہے، جی شیطان بھی عابد تھا، محبوب بننا کمال ہے. اب عبادت ہم سے اللہ بول رہا جی کہ فرائض کے ذریعے سے عابد بنا لیتا ہوں، مگر ذکر کے ذریعے سے محبوب بنا لیتا ہوں. جب محبوب بنا تو کیا فرما رہا؟ محبوب بنا تو وہ کان سے سنتا ہے تو میں کان ہو جاتا ہوں، آنکھ سے دیکھتا ہے تو آنکھ ہو جاتا ہوں، جی پیر سے چلتا ہے تو پیر ہو جاتا ہوں، جی وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ ایک بارش آتا ہے تو میں ایک بام آتا ہوں. ہے کس کے لیے یہ؟ جی محبوب کے لیے. جب وہ رہتا ہے یہ سب بنتا ہے تو کہاں رہ کے بنتا ہے؟ ہمارے دادا سرکار غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اشعار لکھے فرش زمین بھی عرش ہے. یہ جو فرش زمین ہے نا جی اس کو عرش بول رہے ہیں. فرش زمین بھی عرش ہے، جب یار ساتھ ہو بے یار کے یہ رتبے ذیشان کیا کرو. ہے دے سجا لے رہا معلوم ایک دولہا ہے، نہیں اب وہ دولہن کا جو ہے اس سے پیغامش نہیں ہوا، شادی نہیں طے ہوئی، ابھی میں سیرا پہن کے کار میں جا رہا، کس سے نکاح کرنے جا رہا ہے؟ اگر جا تو کس سے نکاح کر رہے؟ بیکار ہے جی، انہیں حوالہ ہے. اگر وہی کون سی بھی جی ادنے سے ادنا یہ خاندان سے رہنے، غریب خاندان سے رہنے، ایک لڑکی سے جب اس کا نکاح ہونے جا تو انہیں بول رہا فرش زمین بھی عرش ہے، جب یار ساتھ ہو بے یار کے یہ رتبے ذیشان کیا کرو. ارے کچھ بھی نہیں، سیرا بھی نہیں، خالی ایک ہار بھی ڈال لے کے چلے گیا تو انہیں یار بن کے چلے جاتا ہے. تو ایسا ہی مولا کہاں رہتا ہے؟ تمہارے ساتھ ہے، معلوم تمہارے ساتھ ساتھ ہے جی. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں ہے تمہارے ساتھ ہے.
ہے تو وہ مولا کا ذکر کرنا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کے متعلق فرمائے. کون ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ؟ معلوم ایسی ہستی ہے جن کی مثنوی جی درس دیا جاتا ہے اور وہ فارسی میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فارسی کے اندر اس کا ایسا درس ہوتا ہے جیسے قرآن کا درس دیا جاتا ہے. معلوم اس کے مطابق پہلے کے لوگ اس کو علم رکھتے تھے. تو وہ مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں وہی ذاکرم وہی مذکورم. ذاکر اور مذکور کو معلوم ہے کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ مذکور کا کر رہے ہیں. ذاکر اللہ میرے کو ذاکر بنایا تو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ مذکور ہے میرا. معلوم تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وہی ذاکرم وہی مذکورم صدراز بنا داری. سب راز ایسے چھپے ہوئے اس کے اندر نہا ہے. تو یہ ذکر جو ہے ملتا کامل ہے. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس بولتے پھول والے کی دکان, نہیں کیا ملتا وہاں پہ؟ گوشت پوچھو جا کے, نہیں ملتا. انہیں بولے گا حولے ہو گئے, کہیں یہ پھول کی دکان پہ گوشت پوچھ رہے بولا نہیں. گوشت والے کے پاس جا کے پوچھو پھول دو, انہیں بولتا نہیں یہاں پھول نہیں بکتے گوشت بکتا. جی اسی اعتبار سے ہر اعتبار سے تو پھر یہ جو ذکر کہاں ملتا ہے جی, یہ ذکر کے تعلق سے کس دکان پہ جانا ہے جی؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم ان اہل ذاکرین کی صحبت اختیار کرو جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی یاد میں اضافہ ہو جائے, جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے, جس کا عمل کو دیکھنے سے آخرت یاد آ جائے. ہے کہاں ہے آج میرے جیسے مائک پہ چیخنے والے بہت ہے, مگر جس کی صورت کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. کہاں ہے وہ لوگ؟ ہے وہ کہاں ملیں گے وہ لوگ؟ بزرگ اور دوستو, وہ ایسے بندے ہوتے ہیں وہ مخلوق کے اندر رہتے ہیں, مخلوق سے الگ رہتے ہیں. مخلوق کے اندر رہتے ہیں مگر مخلوق سے الگ رہتے ہیں. وہ اپنے مولا تعالیٰ کے ذکر میں اس کے شکر میں رہتے ہیں. ایسے رہتے ہیں تم ان کو پہچان نہیں سکتے, پہچان نہیں سکتے ان کو, تو ان کی تلاش کرنا ضروری ہے. آج ہر انسان اپنے آپ اعتبار سے ہر چیز کی تلاش کرتا ہے. دیکھو اب ہم یہاں یہ مکان کو آئے تو کیا بولتے گوکل شروع کر کے کیا ہے جی میپ مارا تو سیدھا لکھا کے چھوڑا. ایسے کسی اللہ والے کی تلاش کرے میرا ماس تک ابھی تک کسی اللہ والے کی تلاش کرے تو بھی کس کو کرے جس کا شملہ بڑا رہنا, نہیں جس کے ہاتھوں کو انگوٹھیاں زیادہ رہنا اور ان کے بالا لمبے لمبے رہنا جی, اور تاریخ شریعت رہنا. بزرگوں یہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. معلوم کیا حدیث پاک میں آیا, آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اولیاء کی نشانی بیان کر دیے. آج لوگ بول رہے ہیں اولیاء کا جو دستور ہے, اولیاء کا جو کیا بولتے ہیں طبقہ ہے, یہ پرسوں سے نکلا, بعد میں نکلا. معلوم اولیاء کب سے ہے آپ کو؟ ہے جس کو علم نہیں ہے ان کو پوچھ رہے لوگ, جیسا کہ انہوں بولتے نا پان کے ڈبے والے سے پوچھ رہے, اس کو کیا معلوم ہوتا؟ پان کے ڈبے والے ہمارا معلوم نہیں. اس کو پوچھنا پھر جی جو اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہتا ہے, جو اولیاء اللہ کی سنگتوں میں رہتا ہے, اولیاء اللہ کو جانتا ہے, ان سے پوچھو وہ اولیاء کیسے ہوتے وہ بتاتے ہیں. اب لوگ بولتے ہیں کہ یہ بعد کی پیداوار ہے, غوث پاک کے بعد غوث پاک کے زمانے سے ہے, صحابہ کے دور میں نہیں ہے. ہر ایمان والے کو اللہ دوست بول رہا ہے, ہر ایمان والے کو اللہ دوست بول رہا. اب آئیے میں بتاتا ہوں ولایت کہاں سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبوت پر فائز ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں جو حواریین تھے وہ کون تھے؟ ایمان لانے والے, لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے. معلوم یہ کون لوگ تھے جی؟ عیسیٰ کیا ہے؟ نبی اللہ ہے, اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے, ان پر ایمان لانے والے جی وہ اللہ کے اولیاء ہے. لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ فائز نبوت پر ہے, رسالت پر ہے, ان پر ایمان لانے والے یہ اللہ کے اولیاء ہے. اسی اعتبار سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھے وہ کلمہ پڑھانے والی ذات رسول اللہ کی ہے, ان کی صحبت میں جو ایمان لائے وہ اللہ کے اولیاء ہے. اب یہ اولیاء ذرا دیکھو, غار سور کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی جگہ میں ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے, ایک نبی بھی ہے, ایک صدیق بھی ہے, ایک نبی بھی ہے, ایک ولایت بھی ہے. وہاں پر کہاں ولی کو سمجھے نہیں, جہاں وہ نبوت کا پرتو ہے اسی پرتو کے سائے میں ولایت کا عروج ہو رہا ہے, پرورش پا رہی ہے. بزرگوں معلوم ہے ولایت آج کی بات سمجھ رہا جی, یوں تو اللہ فرما دیا اللہ ولی الذین آمنوا
کون ہے ایمان والے؟ اللہ کے دوست. اب اس میں لوگ خود شاعری کر رہے ہیں, تم نہیں بول رہے ہیں دوست, اللہ اپنی طرف سے بولا دوست بول کے. بولے سندر میں ہو جاتا ہے. ایک منسٹر آ کے بول رہا جی اسٹیج پہ ٹھہر کے بول رہا یہ پوری بستی کے لوگوں کے ڈور ہے میرے دوست تھا. اب جا کے بولا تم بولے نا کہ میں تمہارا دوست بولوں, ارے وہ تمہارے حد تک بول جاؤ ہوتا. اللہ بھی بول رہا ایمان والوں کو دوست بول رہا. دوست میں دے ایمان والا جب ہوتا ہے تو اس کو آزمایا جاتا ہے, مطلب اس کو آزمایا جاتا ہے ایمان کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, جی امتحانات کے اعتبار سے. ان امتحانات میں جی جب ثابت قدم نکلتا ہے تو اللہ ان کو دوست رکھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بولا. خلیل کا معنی دوست کا ہے. کیسے کیسے آزمایا, ہر جگہ آزما کے دیکھا, شروع سے لے کے آخری تک. اور آگ میں گر رہے ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے بول رہا جبریل جاؤ میرے خلیل کو آزما لو, جی امتحان لے لو. بولو جبریل کون؟ مخلوق. جبریل کا رب کون؟ خالق. ابراہیم کون؟ مخلوق. مخلوق سے طلب کرنا شرک ہے. آج شرک کے جڑیں چنی ہے. معلوم شرک کسے بولے؟ درگاہ کو جا کے پھول چڑھائے تو شرک, چادر چڑھائے تو شرک, جی وہ کیا بولتے چڑھانا لگائے تو شرک. اچھا الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درگاہ ہی نہیں تھی. جب وہ کسا شرک تھا, وہاں کوسی درگاہ تھی, وہاں کوسی چادر چڑھائی تھی, کوسی قبر پہ چڑھائے تھے. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم جو صحابہ کو شرک کی دیے کوسا شرک تھا وہاں. کبھی سمجھا ہے؟ آؤ اہل اللہ کی صحبتوں میں, آؤ حقیقی اللہ والوں کی صحبتوں میں. حقیقی شرک کیا ہے بتایا جاتا. کفر کیا ہے؟ کفر کا تعلق انکار سے ہے, شرک کا تعلق جوڑ سے ہے. اللہ کی ذات و جی صفات و افعال و آثار میں کسی غیر اللہ کو جوڑ لگا دینا شرک ہے. اب وہاں تو شرک کا جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کچھ نہیں تھا, وہاں شرک کیسا تھا؟ پھر وہ کون سا شرک سمجھائے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ کون سے شرک سے بچے اور کون سے شرک کی تعلیم تھا وہ ان کو دیے. بزرگ اور دوستوں آج ہمارے دور میں یہ ہو رہا ہے, یہ بولے تو شرک ہو گیا, وہ بولے تو شرک. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کے آزما رہا. جبریل جاؤ میرے خلیل کو آزما لو, امتحان لو. جبریل علیہ السلام جب گوپین میں بٹھا کر جی آگ میں گر رہے تھے, وہ آگ ایسی تھی جی آسمانوں سے بات کر رہی, اتنی بلندی پر تھی. معلوم کوئی پرندہ اگر اڑ کے بھی جا رہا ہے ساری بلندیوں پہ سے تو اس کی بھاپ جو لگتی ہے اس سے اس کے بالوں پر جل کے نیچے گر جاتا. اتنی تیز اس کی شدت کی کیا ہوتے ہیں بھاپ لگ رہی تھی. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آزما رہا, جبریل کو بھیجا, جبریل جا کے آزما رہا. تو جبریل علیہ السلام آ کے بولے اے ابراہیم بولو تو صحیح, خالی ایک حکم دو جی کہ تمہارے کو کیا حاجت ہے, میں ایک پر ماروں تو یہ پوری آگ بجھ جائے گی, یہ پوری آگ بجھ جائے گی. اور ابراہیم علیہ السلام کا جملہ سنیے جی کیا بولے, اے جبریل تو بھی مخلوق میں بھی مخلوق, اس وقت مجھ سے اور تجھ سے زیادہ مجھے کیا حاجت ہے میرے مولا کو معلوم ہے. مجھ سے اور تجھ سے زیادہ مجھے کیا حاجت ہے, میرا مولا بہتر جانتا ہے. تو پروردگار عالم جب یہ آزمانے کے بعد فرمایا جی قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے وہ آگ تو میرے ابراہیم کے لیے جی سلامتی والی ہو جا. اب اندازہ لگائیے جب یہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی ہو گئے تو امتحان کیسا لے رہا اللہ ایمان والوں کا. وہ ان کا پاور کا بہت ایسا ایمان تھا. اس لیے ہمارے سرکار فرماتے کیا فرماتے, بڑے سرکار عارف الدین سرکار فرماتے تھے جی کہ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ہے. آج یہ ایمان والے بولے رہے بولنا چاہا ایمان. تو اس لیے یہ ایمان جس کے دل میں حقیقی ہے ان کی صحبتوں میں آؤ. وہ ایمان والے بندے ہوتے کیسے ہیں, ہر حال میں مولا تعالیٰ کے ذکر و شکر میں رہتے ہیں. کھڑے بھی رہے تو اللہ کا ذکر میں رہتے, بیٹھے بھی رہے تو اللہ کے ذکر میں رہتے, لیٹے بھی تو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں, دیکھتے ہیں تو بھی ذکر میں اللہ تعالیٰ کے جی کیا بولتے نشانیوں کو دیکھتے ہیں, جدھر وہ رخ کرتے ہیں تو مولا تعالیٰ کے جی چہرے کی دید کرتے ہیں. ایسے اللہ کے ذاکر بندے, وہ بندوں کو اللہ فرما رہا یہ میرے مذکور, میں ان کا مذکور, یہ میرے ذاکر, یہ بندے ایمان والے جو میرا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. تو ایسے لوگ کہاں ہیں, کہاں ان کی جی نشاندہی ہے. تو اس لیے حدیث پاک میں وہ زمانے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے, صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اولیاء کی نشانی کیا ہے.
कुर्बान जाना मेरे दोस्त है। अब हमारा क्या मानो, मैं खादिर रहा तो हरा मेरी निशानी, कोई चिश्ती रहा तो लाल, कोई और क्या बोलते हैं और पीला रहा तो वेंकट दास के रहा तो पीला शमला नहीं, और काले शमले बनने वाले भी है। ये सब तुम्हारे को मुबारक। मगर रसूलुल्लाह क्या निशानी बताए, वो 1400 साल पहले सहाबा को बता रहे, और पूछने वाले कौन, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पूछ रहे। वो भी या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत के औलिया जी आखिरी जमाने में जब आएंगे तो उस वक्त उनकी क्या पहचान होगी, क्या निशानी है, उनको कैसे हमको पहचाना जाएगा। तो फरमाए कि ऐ इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला जी, मेरी उम्मत के औलिया की पहचान ये है जिसकी सूरत को देखे तो अल्लाह याद आ जाए। अल्लाहु अकबर। कहाँ है मेरे दोस्त औलिया अल्लाह है। अब वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, मगर नजर भी ऐसी बनाना नहीं। अब देखो जिसकी सूरत को देखे तो अल्लाह याद आ जाए। और उसके बाद दूसरी क्या बात बोले, जिसकी सोहबत में बैठ के जी उनकी गुफ्तगू सुने, उनकी तालीमात सुने तो ईमान ताजा हो जाए। फिर उसके बाद फरमा रहे, जिनके अमल को देखे तो आखिरत याद आ जाए। ये 3 निशानियां बता दिए। आज ये 3 निशानियां जिसको जिस शख्स के पास पाए जा रहे, जरूर उसका दामन थाम लेना। दूसरे को जरूर उसका दामन थामना तहकीक के साथ है। जब उसका दामन थामेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का वली है। दूसरे को आज हमारा ये आलम हो गया कि तहकीक करने पर नहीं बैठ हो जाना, किसके भी हो जाना, तारीख शरीयत रहे तो भी हो जाना है नहीं। बुजुर्गों दोस्तों ऐसा नहीं है। तो ईमान वाले बंदे ऐसे होते हैं, मालूम, उन्होंने फकत मौला ताला के जिक्र और शुक्र में जिंदगी बसर करते हैं। तो वो यही चीज देते हैं कि वो अल्लाह वाले जिसे कहते हैं, तो उनके पास सिर्फ अल्लाह मिलता है। मासी वाला भी मिलता है मगर ठोकरों में मिलता है। खल से खल जब मिलता है तो अल्लाह मिलता है। बुजुर्गों जी, तो ये अल्लाह वालों की सोहबत जरूरी है। ऐसे जैसे हमको कुरान बारहा इनकी तरफ इशारे करके बताया, बारहा दलील की जरूरत पड़ रही है, तो दलील दे के बता रहा कुरान कि कहीं भटको मत। फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून अर्रहमान फसअल बिही कबीरा। मालूम, ऐसे बंदे जो रहमान के हैं वो रहमान की खबर रखते हैं, रहमान के अते पते रखते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, वो रहमान कहाँ रहता है, कहाँ रहकर तुम्हारी हाजत को पूरी करता है, कहाँ रहकर तुम्हारी जरूरत को पूरी करता है। बुजुर्गों और दोस्तों, उस रहमान की याद दिलाने के लिए आज भी अल्लाह के महबूब तरीन बंदे इस दुनिया में है, तभी तो ये दुनिया का निजाम कायम और दायम है। जी हदीस पाक में क्या आया, जब तक भी एक बंदा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला है जी सिद्क दिल से, तो अल्लाह ताला फरमाया क़यामत के जी आने को मैं रोक दूंगा। फरमाया है सहाबा का वो आलम, औलिया अल्लाह का ये इल्म। बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमको जरूरी है आज ये इल्म होना। और ईमान वाले सब बोल रहे, ये ईमान की नफी भी कर दी गई। कुरान ये हमारा जो ईमान है, हम ईमान वाले बोले रहे, मैं ईमान वाले, मैं पढ़ा के ईमान वाला बोले सदर में ईमान वाला नहीं, हमारे ईमान की नफी कर दी गई। मालूम, फिर कौन से ईमान की तस्दीक करना, मालूम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ अल्लाह उसके रसूल पर। अब हमरा सब यहाँ खाना खा लिए, साहिब दावत हमको ये दावत है, चलो फिर खाना खाओ। नहीं, आप वहाँ क्या बोलेंगे, अरे नहीं खाया ना जी तुम्हारे सामने में, नहीं तुम्हारे सामने क्या, नहीं फिर खाओ। तो अब बाद में आप शर्मिंदा हो जाएंगे, इन्होंने मेरे को शर्मिंदा करना चाह रहे, खिला के फिर खिलाना चाह रहे लोगों में, बोल रहे नहीं, उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने सब करे, उसके बाद फिर मजीद खाने की दावत दे रहे मेरे को, तो मालूम हो रहा के मेरे को शर्मिंदा करना चाह रहे। तो अल्लाह भी क्या बोल रहा, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ अल्लाह उसके रसूल पर। कौन सा ईमान है वो, तुम मैं जो ईमान बोल रहे, खुश फहमी है ईमान वाले रोके, तो वो ईमान जिसे कहते हैं जी, वो ईमान है क्या। इसलिए अल्लाह वाले फरमाए ईमान के 3 दर्जे बताए, तस्लीमी दर्जे का ईमान, तहकीकी दर्जे का ईमान, तस्दीकी दर्जे का ईमान। तस्लीम करने वाला मुसलमान, तहकीक करने वाला क्या बोलते हैं अल्लाह ताला का मोहसिन बंदा है। मालूम, अल्लाह ताला का जो मोहसिन बंदा है, तहकीक करने वाला, एहसान पर फायज रहने वाला और तस्दीक करने वाला मुत्तकी बंदा है। बुजुर्गों और दोस्तों, कहाँ है आज हमारे पास, तस्लीम कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग पूरे जो है जी ताजमहल, कोई देखे कोई नहीं देखे, किसी को पूछेगा ताजमहल है, अरे है कहाँ देखे, तस्वीरों में देखे, तस्लीम कर रहे हैं आप, खाली तस्वीर में देखे, हकीकत में देखे
सामने बड़ी कमान है, वो कमान पे आयतें लिखे हुए है, फलाने अंदर जाके वो कौन देखा, तहकीक का रस्म में जाके देखा, वहां तक पैसा लगा के गया, सब करा, उसके बाद उसको तस्दीक उन बिल खल्क की नेमत जी दौलत नसीब होती। हकीकत में मैं जी सर की आंख से देखा और उसके बाद तहकीक से पैरों से चल के जाके जी पूरा नजारा करा और तस्दीक उन बिल खल्क के साथ बोलोगे हकीकत में जी ताजमहल है। अब ऐसे ही जो किसी और को पूछो, है भाई, देखा देखा, खत्म, तस्लीम कर रहे हैं। इसी एतबार से आमन तो बिल्लाह, ईमान ला अल्लाह पर, उससे क्या ताल्लुक है। अब और एक बात, आप पूरी कुरान उठा के बताइए किसी एक जगह पे आप ईमान वाले बोल के दलील दो, आपको अल्लाह बोल रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू या कई आयत मैं बहुत जी के बताया गया कि 88 आयतें आए ईमान वालों के ताल्लुक से कुरान में, 88 आयतें आए ईमान वालों, आए ईमान वालों। किसको बोला? अल्लाह की तरफ से मुखातब हो रहा आए ईमान वालों। कभी तुम्हारी दलील पेश करो मैं ईमान वाला बोल के कहीं कुरान में है तो तुम कैसा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं मैं ईमान वाला हूँ। तो इसलिए ये अल्लाह वालों की सोहबतों में है। ईमान के अगर जी कुछ ज़र्रात हासिल करना है तो वो ईमान वालों की सोहबत में आना। बुजुर्गों और दोस्तों जी जिस फनकार की सोहबत में जाएंगे वो फन हासिल करेंगे। नहीं तीर में नहीं आता आपको मालूम, बौली में जाके कूद रही, मालूम हो रहा कि तीर नहीं जा रहे बल्कि मरने जा रहे। नहीं, अगर वो तीरने वाला साथ है तो क्या बोलेंगे, अरे मैं कूदा भी तो उस बौली के अंदर, जी निकालने वाला साथ में है, मेरे को हिम्मत है। इसी एतबार से जब ईमान वाले की सोहबत में जाएगा उसको मालूम होगा कि हकीकी ईमान क्या है। तो ये हकीकी ईमान हासिल करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ईमान वालों से बोला तुम ठहरे ठहरे अल्लाह का जिक्र करो, बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र करो, लेटे लेटे अल्लाह का जिक्र करो। है जब ये सब ये तीन एतबार करेंगे वो यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, क्या करना, ये जमीन और आसमान जो अल्लाह ताला ने बनाया उसके अंदर गौर फिक्र करो, तदब्बुर तफक्कुर करो, मालूम कि अल्लाह ताला ने कैसे बनाया। अरे वो तो छोड़ो, खुद के अंदर देखो क्या क्या नेमतें रखा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या नेमतें हैं बुजुर्ग और दोस्तों। बाहर की नेमतें खा के बंदा बहुत खुश हो रहा, मालूम आज तो दावतों में ऐसे नेमतें रखा, खा खा के सुबह में जी 2-3 बजे खा रहा, खाई को रात तमाम खाया और हजम ही नहीं हुआ, इतने टेबल पे नेमतें आ रहे, ये नेमतें समझ रहे। अब आप बताइए ऐसी एक आला नेमत आपके अंदर रखा अल्लाह ताला, वो खाने की जो सलाहियत है, खाने के बाद जो हाजिमा हो रहा है, ये अगर हाजिमे को रोक दिया तो अल्लाह क्या करते हैं आप बताइए। ये जो खिला रहा है जी, वो अगर खिलाने के बाद जी जो निवाला आप ले रहे हैं वो अगर आपके दरमियान में रुक गया तो क्या करते बताइए। जो पानी का एक घूंट पी रहे हैं वो पीने से अगर ठसका लग के अगर रुक गया तो क्या करेंगे बताइए। ये सारी जो जी मेरे अंदर जो नेमतें रखा अल्लाह ने रखा है, अगर अल्लाह ताला आंख नहीं देता तो क्या करते बताइए। यहाँ जाने का हाथ इधर जाता जी, हरीश के कटोरे में जाने का खीर के कटोरे में चले आता। आंख कितनी बड़ी नेमत है, ये फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान नहीं होती नहीं। और सबसे बड़ी ज्यादा अकल दिया अल्लाह ताला, मालूम ये कितनी बड़ी अकल, और इंसान और हैवान में सिर्फ अकल का तकाजा है, मालूम अकल अल्लाह दे के मेरे को बताया अशरफुल मखलूकात बनाया मैं तुझे, तूने तहकीक कर, अल्लाह तुझे तहकीक करने के लिए दिया ये अकल। अगर तू ये अकल को नहीं इस्तेमाल करा तो फिर हैवान और तुझमें फर्क नहीं। तो इसलिए अल्लाह हमको लक़द कररमना बनी आदम बनाकर भेजा। तो हमारा काम ये है कि अल्लाह ने जो नेमतें दिया है ये नेमतों का इस्तेफादा करके उसके जिक्र में जिंदगी बसर करना, और उसके जिक्र में जिंदगी बसर करना। जब जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाया तेरा खाली नहीं जाता जिक्र करना, और उसके साथ मैं तेरा जिक्र करता है। बुजुर्गों परवरदिगार आलम छुपके नहीं है, एक बंदे का आप जिक्र करेंगे, एक लीडर का जिक्र करेंगे तो वो आपको महफिल में बड़ा खुश कर देगा, उसके बाद जाके खुश नहीं करता। बारह हम सुने ना जी, एक बादशाह के पास एक गवैया जो है जी वो जाके सुनाया, ऐसा सुना रहा कि बेहतरीन बादशाह की तारीफ करते जा रहा, तो उन्हें बोला बादशाह सलामत जो भी उसको इनामात की बारिश बरसाते जा रहा है। अब वो इनामात की बारिश बरसाने के बाद खत्म, महफिल खत्म हो गई। बादशाह सलामत से दूसरे दिन जाके पूछे बादशाह सलामत वो सारे इनामात जो मुझे तुझ पर जो अता किए उसका जो है जी नेमत बदल अता कीजिए। तो कहा देने लेने की बात क्या है मियाँ, तू मेरे कान खुश कर दिया, मैं तेरे कान खुश कर दिया, हमारा ही चालन हो गया। नहीं, अल्लाह ताला जो नेमतें दिया है ये नेमतों की शुक्रगुजारी कैसे करना जी, उसके जिक्र के साथ करना।
ہے اس کے ذکر کے ساتھ کرنا. بزرگوں اور دوستوں, جب اس کا ذکر کریں گے تو اللہ تم کو فرما رہا تم یہاں ذکر کریں گے جی یہ زمین پر میں عرش پہ ذکر کروں گا, تم یہ محفل میں ذکر کریں گے میں اس سے اعلیٰ نورانی محفل میں جی فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا, اور تم قلب میں اپنے درونے میں میرا ذکر کریں گے تو میں اپنے اندر تمہارا جی میرے قلب میں تو تمہارا ذکر کروں گا. بزرگوں اور دوستوں, تب جب ذکر کرنے والا یہ ہو جائے گا تو اللہ والا یہ ذکر کرتے کرتے ہٹا, اس کے بعد میں تجھے اپنا محبوب بنا دوں. بزرگوں, تو ذکر کرنے والا کا کہاں مقام ہے, اور ذکر چپکے سے نہیں ملتا, کہاں ملتا؟ اللہ والوں کے پاس ملتا. وہ کیسے ملتا جی؟ ذاکر بندے. بہت لوگ بولتے معلوم ہے ہم مرید ہو گئے. کیا مقصد ہے بیت ہونے کا؟ دیکھو اب یہ محفل میں آئے, معلوم یہ محفل میں آنے کا ہمارا کیا مقصد ہے؟ ایک ہی مقصد ہے, جناب قیوم صاحب جو ہے جی وہ کیا کی ان کی دعوت رکھے, اس میں ذکر کی بھی محفل رکھیں گے. یہ خیال اظہار کرے انہوں, کرنے کے بعد ہمارا کام تھا اللہ کے فضل سے اللہ ہم کو لایا یہاں پہ ذکر کرایا. یہی مقصد ہے نا, اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کی دولت لے جانا, کتنا ان کی شہرت, کچھ نہیں ہے, گھر لے جانا, ایسا تو نہیں ہے. ایک مقصد لے کر آئے ہے. پھر ہم کسی شیخ کے ہاتھ پہ مرید ہو رہے ہیں, کچھ بھی مقصد نہیں. صبح میں گھر سے اٹھ کے جا رہے کاروبار کو, کچھ مقصد ہے؟ 10 روپے کمانا. بنڈی ٹھیل رہی, کیا مقصد ہے؟ کچھ پیسے کمانا, بیوی بچوں کا خیال کرنا, اخراجات ہے گھر کے, ہے کچھ تو کچھ مقصد ہے. دکان کھول رہے ہیں, کچھ تو کچھ مقصد ہے. ہر بندہ بے مقصد کی زندگی بسر نہیں کر رہا. پھر کسی شاعر کے ہاتھ میں مرید ہوا تو بے مقصد نہیں ہونا تھا, ہوگا نہیں ہوتا. بزرگ اور دوستو, اس کا بھی کچھ مقصد ہے. کون ملے تو انہوں نے جی عین اللہ شاہ, غین اللہ شاہ, عید اللہ شاہ, تاڑ اللہ شاہ جی جو ملے ان کے نہیں ہوتے. تحقیق کرنا, جو تحقیق کرے گا, جس کو علم سے معلومات ہوگے, ایسے بندوں کی صحبت میں جانا پڑے گا. ان کی صحبتوں میں جا کر علم سے, ان کے تعلیمات سے جی ان کی صحبتوں میں رہ کر جب تحقیق کریں گے, اس کے بعد ان کا دامن تھامنا جب آپ ہاتھ کو لگے گا. نہیں تو بہت ملتے, چار مینار سے لے کر مدینہ تک کتنے حضرتاں ملتے ہیں جی, ان کے پی پی کے یہ انگلیاں کالے ہو جاتے سگریٹ پی کے, رکھ کے کش کھینچے. تو بزرگوں ایسے نہیں ہونا, قرآن کا ولی ہونا, قرآن کا ولی ہونا. قرآن کے ولی کا حلیہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی صورت کو دیکھے تو اللہ یاد آنا, بس یہی ہے, اور کچھ بھی نہیں. اس کی صورت کو دیکھے تو اللہ یاد آنا, اس کی تعلیمات, اس کی گفتگو سنیں گے تو میرا جو ایمان تھا وہ ایمان تازہ ہو جانا. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیا کیفیت رہتی جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہٹتے تو منافق ہوتے تھے, اپنے آپ کو منافقت کا جی احساس کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جی جا رہے ہیں, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جی آپ راستے میں ملے, خلیفۃ المسلمین سے پوچھ رہے جی امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں میں منافق ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا. تو آپ پوچھ رہے حنظلہ رضی اللہ عنہ کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, آپ منافق ہو گئے, ہلاک ہو گئے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب رہتا ہوں, جو ان کی صحبت میں جو ایمان رہتا, ان کی صحبت سے ہٹنے کے بعد وہ ایمان کی کیفیت برقرار نہیں رہتی میرے اندر. تو حنظلہ رضی اللہ عنہ کیا بولے, یہی کیفیت میری بھی ہے, بولے ہے یہی کیفیت میری بھی ہے. چلو ہم دونوں مل کے رسول اللہ کی صحبت میں جاتے, جا کے فرما رہے, کیا فرما رہے, کیفا نجددکم بنور قلوبکم بقول لا الہ الا اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی صحبت میں جب رہتے ہیں, آپ کی تعلیمات سنتے ہیں, آپ کے ارشادات عالیہ سنتے ہیں تو ایمان جو ہے فراٹے مارتا ہے, اور ایمان کی جو جلا پیدا ہوتی ہے تو چیخ نکلتی ہے, تو مٹی اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں جی رسول اللہ کے جی آواز سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے ان کے سامنے ہمارے. تو یہ کیفیت ایمان کی رہتی ہے. یا رسول اللہ, جب آپ کی صحبت سے دور ہو جاتے تو یہ کیفیت میں کمی آ جاتی. تو آقا دو جہاں کیا بولے جی, کاش یہی کیفیت اگر میری صحبت میں جو ہے, وہی کیفیت اگر تمہاری جی تمہارے کاروبار میں, معاملات زندگی میں, گھر میں جانے کے بعد اگر رہے گی نہ برقرار, تو فرشتے تمہارے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کر دیں. اللہ, فرشتے تمہارے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کریں گے, تم سے معانقہ کریں گے. بزرگوں اور دوستوں, تو اس لیے کیا ہے, اللہ عالم کی صحبت میں آتا کہ رہتا ہے, بولتے نا بھکتی میں رہتا کہ جی کوئلہ بھی اور لوہا بھی اننار رہتا, بھکتی سے ہٹ گیا تو پھر وہ لوہے کا رہتا, کوئلے کا کا. ہم لوگوں کا بھی چارہ رہتا. جمعہ کے دن مسجدوں میں گئے تو موسا کو کھول دے, کیا تفریح چلی, کیا مسجد کے گیٹ کے باہر نکلتے تو ایک بھی یاد نہیں رہتی, ایک بھی یاد نہیں رہتی. کہیں کو وہ صحبت کا اثر,
वो सोहबत में जब तक बैठे, सोहबत का असर मालूम। एक नौजवान था, वो जंगल को चले गया मालूम। जंगल को गया तो उन्हें क्या करा मालूम है, एक लकड़ियां कतरने या कुछ कतरने चले गया। जाने के बाद लकड़ियां कतर रहा था तो शेर आ गया उसके साथ मालूम। वो शेर आते डर के मारे, शेर के डर से एक बड़ा झाड़ चढ़ गया, ताड़ का झाड़ मालूम। ताड़ का झाड़ चढ़ गया, अब चढ़ने को तो चढ़ गया, मैं उतरने नहीं आ रहा उसको। अब बोल रहा ऊपर बैठ के, अरे अल्लाह थोड़ा उतार दे मेरे मौला, तेरी राह में एक गाय कुर्बानी, एक ऊंट कुर्बानी कर देता हूँ, थोड़ा उतार दे मेरे को। अब ने बोला ऐसा, तो अल्लाह ताला थोड़ा उतरने की मोहलत दिया, थोड़ा उतरा। उसके बाद फिर बोला मौला थोड़ा तो उतरा, इतनी सकत नहीं है मेरे पास, एक गाय कुर्बानी देता हूँ मालूम। और थोड़ा नीचे उतरा। उसके बाद बोला मेरे मौला इतनी भी नहीं है मेरे पास, एक बकरा देता हूँ। उसके बाद बोला और जरा नीचे, उसके बाद मुर्गी दे दो। उसके बाद आखिरी में पूरा नीचे उतरा, मौला उतना भी नहीं है, एक अंडा दे दो। उसके बाद क्या हो रहा मौला फिर ऐसा मौका है तो देखा जाएगा और क्या। तो हमारा भी ऐसी चाल रहता, अल्लाह वालों की सोहबत में आते तो आते आया बहुत बोले ना मौसा, उसके बाद देखा जाएगा, फिर कब तो महफिल नहीं। मेरे दोस्त तलाश करना, अल्लाह वालों की सोहबत को तलाश करना। अगर तलाश करेंगे तो तलब लेकर अल्लाह जरूर इसके रास्ते खोलता है। सही अल्लाह वालों की सोहबतें देता है। और अल्लाह वाले वजीफा भी बताए, अगर आपको किसी कामिल शेख की अगर सोहबत में रहना है, बैठ होना है, तो आप सोने के टाइम क्या करो, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद पढ़ के जी सो जाओ और दुआ करो मौला मुझे कामिल शेख की रहबरी अता फरमा। अल्लाह जरूर आपको बशारत के जरिए अता कर सकता है। मगर कहाँ है किसका में अमल? हमारा यह आलम है, व्हाट्सअप देखते हैं जी, फेसबुक देखते हुए सो गए तो वक्त होते जल्दी चले आते। ये दौर चल रहा हमारा बुजुर्गों, तो इसलिए हम तो जरूरी है ईमान वाले बनना। वो हकीकी ईमान वाले अल्लाह वाले है, वो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। जरूर कुरान जैसे बोलेंगे आप ऐसे अल्लाह वाले बने, ये दुनिया वालों के ऐसे नहीं। ये बनाए भी तो क्या फायदा, किसको बताएंगे अल्लाह वाले? बड़े बड़े अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनके मज़ारात बड़ी बड़ी घनी जंगलों में है, कौन पहचानता हो? नहीं, नाम नमून तक नहीं है, मगर अल्लाह ताला कब मरे क्या नहीं, मगर आज भी अल्लाह उनके नाम को रोशन कर रहा है। आज भी नाम को रोशन कर रहा। बंदा नवाज सरकार तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक शहर के अंदर है, मगर जंगलों में जाके देखो कैसे अल्लाह वाले मालूम, फिर उनका नाम कैसा रोशन कर रहा। यही तो है वो तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा मालूम। आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसको चर्चे के ताल्लुक से भी लिखे आए मालूम तर्जुमे में। तो इसलिए अल्लाह हर दौर में उनके नाम को जी उजागर करता है। तो इसलिए हमको जरूरी है किसी हकीकी अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें। अल्लाह जरूर हमारे लिए वो हिदायत के फैसले अता करेगा, मज़हर हादी को अल्लाह अता करेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम खास के मौला हम सबों को हकीकी अल्लाह वालों की सोहबतों से निस्बतों से माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनकी सूरत को देखने से मौला हमें तेरी याद आ जाए, जिनके गुफ्तगू जिनकी तालीम सुनने से मौला हमारे ईमान में ज़्यादती हो जाए, जिनके अमल को देखने से मौला हमारी आखिरत दुरुस्त हो जाए, ऐसे हकीकी अल्लाह वालों की सोहबत अता फरमा। बार बार मौला तेरा जिक्र करने की तौफीक अता फरमा, हमारी गफलतों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, कीना दो मोमिनों के सीने से पाक हो जाए कि सारा सीने से। ऐ अल्लाह परवरदिगार इन दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में तमाम अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन औलिया इज़ाम के पीर नूरी शैख़ुना के सदक़े में कबूल फरमा। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम।
بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ۔ محترم سلسلے ادبیہ کے خلیفہ اور سلسلے ادبیہ کے مریدین اور متحدین، سالکان راہ، میری سننے والی ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم و احسان ہے جو اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ہم کو ایک اولیاء اللہ کی یاد میں ہم کو جمع کیا۔ بے حیثیت اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرقہ برس دور کے اندر، دین بیداری زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو غفلت والی زندگی سے ہٹا کر ایک اللہ کے ولی کی یاد بنانے کے لیے ہم کو جمع کیا، الحمدللہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن کر یہاں پر لے کے آیا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ورنہ ہمارا وقت کوئی فلم تھیٹر میں رہتا، کوئی ناچ گانے میں رہتا، کوئی لڑے جھگڑے میں رہتا، کوئی غلیظ صحبتوں میں بٹھا دیتا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کی یاد میں ہم کو بٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو کچھ خلوق کے اندر اللہ کی یاد اور یاد میں ہم کو بٹھا کر کچھ سیکھنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے۔ بحیثیت میں پہلے میں بہت خوش ہوں، کیونکہ اس خطے میں آ کر جو قیوم بھائی نوری ثانی جو بیت میں داخل ہوئے، الحمدللہ، اور یہ پہلی جب آپ کا بیت ہونے کے بعد 15 دن کے اندر یا 16 یا 17 دن کے اندر میرے سے گفتگو ہوتی تھی، آپ کی کیفیت بدل گئی۔ کبھی بھی فکر یہ رہتی کہ میں ایک ذکر کے محفل کو بٹھاؤں، کچھ حاصل کروں، اور یہاں کے محلے کے افراد کے بارے میں آپ سناتے تھے۔ کافی جد و جہد یہاں کی سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں پر بہت اچھے عنوان سے یہاں پر بیانات کراتے ہیں اور کام کا انتظام بھی کراتے ہیں۔ خوشی اور خضوع کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نیت اور مقاصد کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کے جو نیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف لوٹانے کی توفیق دے۔ یہ خوش نصیبی ہے، بہت لوگ آئے یہاں پر، لوگوں سے بھی سنے ہیں آپ، اور یہ ناچی سلسلے عزیزیہ کے غلاموں سے بھی ہم سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم کو بھی اللہ کا موقع، اللہ تعالیٰ سلسلے عزیزیہ کو یہاں پر آنے کا موقع دیا، اور ابجان کے خلفاؤں کو بھی موقع دیا، ان کی خلفاؤں کی اولاد کو بھی موقع دیا۔ یہ خوش نصیبی ہے، یہ ناز کرنا، اور ناز یہ کرنا ہے کہ ہم ایک اولیاء اللہ کی یاد میں بیٹھے، وہ بھی ناز کرنا۔ اللہ والے ہم کو بتا رہے ہیں انبیاء کا ذکر کرنا ایک عبادت ہے، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب سے ہم سماعت کو سن رہے تھے اولیاء اللہ کے تذکرے، ان کی یاد کرنے سے ہمارے گناہ کیا ہو گئے؟ گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ ہوا نہیں ہوا اندازہ نہیں ہے ہم کو، مگر ان کی یاد میں بٹھا دیا اللہ تعالیٰ۔ ہم کو گھر سے جب نکلے ایک ارادے سے، ایک قیوم بھائی کے گھر پہ ایک اولیاء اللہ کا جلسہ ہے بول کے نکلے ہم، کوئی پٹرول ڈلا کے دور مقام سے آیا، وہ ایک ایک خطرہ اللہ تعالیٰ نیکی میں تبدیل کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محفل میں بٹھا کر ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیا۔ یقین ہے نہیں ہے ہم کو؟ یقین رکھنا ہم کو۔ تو بزرگوں اور دوستوں، بندے نواز رحمت و رضوان جو اپنی زندگی 105 سال زندگی
گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے عالم شہادت سے. اپنی زندگی میں آپ کی عمر 105 سال اور 105 مرتبہ آپ اپنے ہاتھوں سے تعلیمات لکھ کر اپنے تصانیف بنا کر اپنے کتب خانے میں رکھ دیے ہیں تعلیم. تو بزرگوں دوستوں ان کی صحبت جو ان کے پیر ہے نصیر الدین چراغ دہلوی ان کے پیر و منشی آپ کی صحبت ہے. آپ ہم الحمدللہ محفلوں میں سن کے آئے ہیں. ان کی صحبت ایسی رہتی تھی آپ فجر کی تہجد کی نماز پڑھ کر نکل جاتے اور اپنے پیر کے پاس جا کر دیوار پہ جا کے سر لگا کے بیٹھ جاتے. پھر آپ فجر کے وضو اپنے پیر کے گھر میں وضو کر کر فجر کی نماز اپنے پیر کے ساتھ ادا کرتے. کتنی خوش نصیبی ہے. سن کے ہم تعجب ہو رہا نہیں ہو رہا. مگر ہماری زندگی کے اندر یہ تبدیلی کب آئے گی؟ یہ اگر تبدیلی آنا ہے تو ان اللہ والوں کی صحبت یعنی الصحبت تؤثر، یہ صحبت اثر پیدا کرتی ہے. یہ صحبت کو ہم کیا ہے خوی کر لینا. یہ صحبت ہمارے نزدیک آ گئی ہے. جب ہم غنیمت جاننا کہ دنیا کے مسائلات کو ہٹا کر دنیا کے وسوسوں کو ہٹا کر دنیا کے خیالات کو ہٹا کر ایک اللہ کی ذکر کی محفل میں آنے والے بننا. تو اللہ تعالیٰ ایک ولی کو اتنا بڑا مقام رکھا ہے. اللہ والوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں صحبتوں کے ذریعے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ کوئی ولی کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے نہ حزن ہے نہ ملال. اب اپنے اپنے پیروں کو دیکھو. آپ اپنے پیروں کو آپ کے زندگیوں میں دیکھے ہیں. بڑے بڑے بزرگ ہستیوں کو دیکھے ہیں. نہ کوئی دنیا سے ڈرتے تھے نہ اولاد سے ڈرتے تھے نہ منسٹری سے ڈرتے تھے نہ دنیا کے خوف سے ڈرتے تھے نہ کسی کے ظلم کرنے سے ڈرتے تھے. یہ میرے پیر کے اندر دیکھا ہوں. بزرگوں اور دوستوں آپ کے پاس کوئی سامنے اگر آ جاتا تو محاسبہ کرتے. آپ بات چیت کرنے کے بعد آگے والا مایوس ہو کر چلے جاتا. کیونکہ وہ منسٹری کا ہو یا کوئی طریقے کا بھی ہو مگر اللہ کا فضل احسان ہے. ان سے ڈرنا کیوں آ گیا؟ اللہ کے ولی کے ساتھ ڈرنا کیوں آ گیا آگے والے کا؟ وہ اللہ کو پائے ہیں رسول کو پائے ہیں. وہ مشق کر کے اللہ کو اپنے قلب کے اندر بٹھائے ہیں. اس لیے عوام النازع ڈرتی ہے. اس لیے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے نہ حزن ہے نہ ملال ہے. تو بزرگوں دوستوں ان کی کیفیت وہاں پر اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں؟ وہاں پر ذاکرین بندے کو ڈھونڈتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں آج اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں ہم. وہاں پر جا کے پھول چڑھاتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں جو بھی نیتیں کرتے ہیں آپ کرتے ہیں سو. مگر اللہ کا ولی وہ ڈھونڈتا ہے وہ ذاکرین بندہ میرا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. وہ پہلے انتظار کرتا ہے. میرا ذکر کرنے والا بندہ آ رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ کرتا ہے. نمازی پرہیزگار آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے وہ انتظار کرتا ہے. یا صوم و صلات کا پابند ہے وہ انتظار کرتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں آج ہمارے اندر کیفیت کیا ہے؟ ہماری صبح سے لے کے شام تک ہماری زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے؟ نہ ہم کو ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ٹائم ہے نہ بیوی بچوں کو ہم وقت دینے کے لیے ٹائم ہے. یہاں کے اللہ ولی اللہ والوں کا تذکرہ دے کے اپنی پیر کی صحبت کو اختیار کرتے 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 کیا کرے؟ قلب المومنین عرش اللہ بنائے. اپنے قلب کو کیسا بنائے؟ ذکر سے بنائے. فکر میں بیٹھے اللہ کی یاد میں بیٹھے اللہ کی یاد میں بیٹھے عبادت حق شناخت حق اس کی تعلیم اور توجہ دیتے ہوئے اپنے قلب کے اندر بٹھائے اور اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگا دیے. قلب کو اللہ کی یاد میں لگا دیے. سر کو اللہ کے سر میں لگا دیے. بزرگوں اور دوستوں سر کا معاملہ تو تعلیم چل رہی ہے ہماری مگر جسم اللہ کی عبادت میں دے دیے. قلب کو اللہ کی یاد میں دے دیے. کیسا دیے؟ جب ہم اللہ والوں کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے ہیں. ہم اللہ والے بتا رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم. ہم ہاتھ کس کا دیے؟ اللہ والوں کے ہاتھ میں دیے. پیر بول رہے ہیں یہ میرا ہاتھ نہیں ید اللہ فوق ایدیہم. یہ میرا ہاتھ نہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے. بزرگوں دوستوں
پیر نے بھی یہی کہا ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. جب دست بیعت ہو گئے ہم، بیعت ہونے کے بعد بھی کیا بول رہے ہیں اپنے پیر، ہمارے پیر و مرشد کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑ دینا ہے. وہ اپنے پیر کے پاس بیٹھ کر سیکھے ہیں کیسا مجاہدہ کرے ہیں، کیسا مشقت کرے ہیں ان اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ کر، کیسی محنتیں کرے ہیں. آپ کی زندگی کا اگر حال سنو، جو آج ہم سال میں ایک مرتبہ سالانہ عرس شریف کرتے ہیں، ان کی صحبت آپ کی ڈیوٹی رہتی تھی. صبح سے آپ نکل جاتے تھے 9 بجے کے ٹائم پہ، پھر دوپہر میں رخصت ہو جاتے تھے، پھر آپ کا ٹیلی فون آتا تھا تو آپ بس میں بیٹھ کر اپنے پیر و مرشد کرنے چلے جاتے تھے، ان کی صحبت اختیار کرتے تھے. آپ اپنی زندگی میں نے دیکھا اور اپنے ہمارے دادا سے سنا بھی، الحمدللہ شکر الحمدللہ. 10 سال کی عمر میں آپ پیر کے سامنے بیٹھے ہوئے حوالے کر دیے اپنی اولاد کو، آپ کے حوالے کر دیے. پڑھائی چل رہی ہے، دنیا بھی چل رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے، ڈیوٹی بھی چل رہی ہے. آپ گورنمنٹ کے ڈیوٹی کے رکھنے والے، آج وہ ڈیوٹی والا خود اس کا انہیں نام نہیں لے دیا، مگر اللہ کیا کرا، اللہ کا ذاکرین بندہ جو ذکر کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ آج اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا. آج ان کی یاد کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے، ان کے تذکرے کرنے کے لیے جمع ہوئے. کیسا انہوں عروج پہ آئے ہیں، عروج پہ کیسا پہنچے ہیں، ذکر کرنے سے پہنچے ہیں، اللہ کی یاد کرنے سے پہنچے ہیں. جب اللہ کی یاد کر رہے ہیں، کیسا یاد کر رہے ہیں، دل میں یقین پیدا ہو رہا ہے. قلب کے اندر کیا ہے، اللہ کو کیسا پا رہے ہیں. ہمارے اندر ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، قرآن نکال کر پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم تسبیح نکال کے درود شریف پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم کو کسی سے ہم صحبت میں بیٹھنے کے لیے ہم کو توجہ نہیں ہے. صبح صلاۃ کے پابند کیوں نہیں ہے؟ تو شیطان اور نفس ہمارے طاق میں لگے ہوا، شیطان اور نفس ہم سے طاق میں لگے ہوا ہے. جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم کمائی کے لیے نکلتے ہیں، مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے یا یقین نہیں ہے. یہاں پر اللہ والے بتا رہے ہیں تو جب گھر سے نکلتا ہے تو من اللہ مولا تیرے حوالے، میں تجارت کرتا ہوں تو اس میں برکت دے بول کے نکلتے ہیں اللہ والے، اس میں نصرت دے بول کے نکلتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ اللہ والے کیا بول رہے ہیں، یہ حاجت روائی تو، حاجت دینے والا تو ہے جو بول رہے ہیں. تو یقین دلانے والے پیرا ہے اللہ والے، اللہ والی اللہ ہے. ایسی صحبتیں ہم چھوڑ رہے ہیں. ہم ایمان والے کہاں بنتے میرے دوست؟ آج ہمارے گھر میں ہم کو ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ماں باپ دودھ کی پاکٹ اگر لے کے آؤ بول رہے تو ہم بیٹا بول رہا کہ نہیں امی جی میں بعد میں لے کے آؤں تو میں کس سے بھی منگا لو. ہو رہا نہیں ہو رہا میرے بزرگوں اور دوستوں. امی بول رہے کہ سودا لے کے آؤ بول رہے ہیں، ہم کو یقین نہیں ہو رہا کہ ہماری ماں بول رہی ہے سودا لے کے آؤ بول رہے ہیں. ہم کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہماری ماں وہ پرورش کر رہی ہے، انہیں کھلا رہی ہے، بچپن سے لے کے بڑے تک بھی کھلا رہی ہے. ماں حکم کر رہی ہے کہ جا بیٹا سودا لے کے آ، انکار کر دے رہے. ارے تم جب تک تم ماں باپ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کو جب تک تم راضی نہیں کرے تو تمہارے استاد کو کیا راضی کرتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. جب تم ماں باپ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے تو تم کو استاد کو بھی راضی کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کو بھی راضی کرنے والے بن جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے اللہ ہم کو توفیق دے دے گا. کیا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری ڈیوٹی برابر ہے، ہمارا کام کاج برابر ہے، ہمارا یونیفارم برابر ہے، ہم چلنا دوستوں کے ساتھ برابر ہے، اٹھنا بیٹھنا ہمارے دوستوں کے ساتھ برابر ہے، ہوٹل کو جا کے چائے پینا ہمارا برابر ہے، یہ سب برابر ہے. مگر اللہ پوچھ رہا، کیا بول رہا، اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑیں گے، کیا بول رہا اللہ تعالیٰ، تم میرے ذکر سے منہ موڑیے تمہاری معیشت کھینچ لوں گا بول رہا. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ، تمہاری معیشت کھینچ لوں گا بول رہا. کیا معیشت بولے تو کیا، تمہارا رزق کھینچ لوں گا بول رہا. آنکھ کی بینا، آنکھ کی جو دیکھ رہے ہیں اس کی روشنی کھینچ لوں گا بول رہا. کان کی جو سن رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ اس کی سنات کو سن لوں گا بول رہا. ہم اللہ سے منہ موڑیں گے میرے دوست، اللہ کا تذکرہ کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، موت آ رہی ہے، نزدیک آ رہی ہے. دیکھو بڑے بڑے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان آج دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اللہ ان کو ایک عطا پسند آ کے بلا لیے بول رہا. مگر کبھی جھانک کر دیکھو انہیں ذاکر بندہ پا کیا، انہیں نمازی پرہیزگار تھا کیا، صبح صلاۃ کا پابند تھا کیا، ماں باپ کو راضی کرا کیا تھا؟ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، اپنے گھروں میں کیا کرو، ہمارے ماں باپ کو راضی کرنے والے بنو. ماں ہم کیا کرتی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، کھانا اگر نہیں کھائے تو ماں کیا کرتی ہے، کھانا کھا لے بیٹھے ہوتی. اگر باپ کیا بولتا ہے، ارے بیٹا تو کتنا کما کے لے کیا، ادھر حساب لیتا ہے.
लेता नहीं लेता मेरे बुजुर्गों, उसको फिक्र होती नहीं होती, खाने की फिक्र माँ को होती नहीं होती, मेरा सोया नहीं सोया फिक्र होती इसको, अरे रात में आया नहीं उसको फिक्र होती। हमारे दोस्तों के पास जाके क्या करते हैं, पबजी गेम खेल लेते बैठते हैं, खेल रहे नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे तो अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह ताला हिदायत दे और हिदायत देने की तौफीक दे। टाइम मिल रहा नहीं मिल रहा, गेम खेलने टाइम है, ये हमारे अंदर ये सीधा हाथ के 2 उंगलियां, बाएं हाथ के 2 उंगलियां, क्या हो गया मालूम, मोबाइल को छीते छीते सेंसर पैदा हो गया, हुआ नहीं हुआ? अब मैं बैठा हुआ मैं मोबाइल 5-5 मिनट को ले रहा हूँ, हो रहा नहीं हो रहा? ये ऐसी आदत हमारे हाथों में दुरूद शरीफ की तस्बीह क्यों नहीं आती है? ऐसी आदत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर क्यों आदत नहीं पड़ रही? ये शैतान और नफ्स तुम्हारे साथ लगे हुआ, शैतान तुमको क्या कर रहा है, तुमको क्या भटका रहा है, अरे तू नक्को कर, तू ये कर बोल रहा, वहां मुजाहिदा करना, कैसा मुजाहिदा करना, अरे तू शैतान तेरा काम कर, तू मैं हाथ हम वजू कर कर बैठ जाना, तस्बीह लेके बैठ जाना, कुरान लेके बैठ जाना, हमको अल्लाह वाले जिक्र दिए हैं अनफुस का, तो सांस का जिक्र और सांस के जिक्र में हम बैठ जाना, 5 मिनट बैठ जाना, 5 मिनट बैठ जाना, हो रहा हमारे से, हो रहा हमारे से। तो हमारे घर में परेशानी आ रहे नहीं आ रहे, परेशानी आ रहे नहीं आ रहे, बीमार आ रहे नहीं आ रहे, बीमारी को पैसे लगा रहे नहीं लगा रहे, किससे दूर है हम, बोलो किससे दूर है हम, किससे दूर है, बीमारी हमको आ रहे किससे दूर है, बोले तो हमारे अंदर कल के अंदर वो बात बैठती, बोलने वाले बनना है इंशाअल्लाह। आज ये छोटी उम्र का हूँ कि नाखिज हूँ, गुलाम अजीज का, मगर ये सोहबतों का नतीजा है, पीरों की नजर हमारे पर पड़ी, आज कुछ बोलने वाले बने, कुछ बोलने वाले बने। क्यों हमारे घर में बीमारी आ रही है, क्यों हमारे घर में मुफलिसी क्यों आ रही है, क्यों हमारे घर में परेशानी क्यों आ रही है, कभी सोचे हम? फिर हम जाते हैं निमुआ वालों के पास, ताबिया वालों के पास, जाते हैं नहीं जाते? अल्लाह महफूज ना, अल्लाह हमको ऐसे चीजों से बचने की तौफीक दे। क्यों हमारे घर में परेशानी को और लेके आ जा रहे हैं आप, लेके आ जा रहे हैं, उल्टा उन्हें ताबीज उल्टा दे जाता है, उन्हें तुम उल्टा करते और बिगड़ जाते, तुम बिगड़ रहे ना बिगड़ रहे। हम रोजाना क्या करना, इस्तग़फ़ार पढ़ना 250 मरतबा, दुरूद शरीफ 500 मरतबा पढ़ना या 250 मरतबा पढ़ना, अल्लाहू अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह ही इलाह है, अल्लाह वाले बता रहे हैं हमको, वो जिक्र करना। हम या गफूर या रहीम पढ़ना, या रहीम पढ़ना है हमारे अंदर, सिर्फ गाली है हमारे अंदर, फला फला हो गया, फला फला तू है, और जिक्र हो रहा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो हम एहतियात कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हमारे अंदर जो मुफलिसी आ रही है, हम दुरूद शरीफ का दस्तर नहीं बिछा रहे हैं, नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, दलाउल खैरात की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, तो आ रही नहीं है ये परेशानी, कल से करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करो इंशाअल्लाह ताला, अपने घरों में खैर बरकत का मामला आ जाएगा। देखो किसी मुल्ला के पास नहीं जा सकते आप अपना आप इलाज कर ले सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, हार्ट के पेशेंट के गए, क्या लिखता, मैं थोड़ा मेडिकल का जानने वाला, हार्ट के पेशेंट के गए, उन्हें क्या करता, क्या करता उन्हें, पहले समय पहले एंजियोग्राम नहीं करता, क्या निकालता, एसीजी निकालता हूँ, एसीजी कैसे निकालता, इनकी हार्ट बीटिंग तेज है या कम है पहले देखता हूँ उन्हें, हार्ट बीटिंग अगर बढ़ गई तो क्या करता है, उसको हार्ट अटैक आने का अंदेशा है, डॉक्टर बोल गया यकीन हो गया ना यकीन, फिर उन्हें क्या बोलता, जर्रा डोट आया तो अपन क्या करा लेंगे, एंजियोग्राम करा लेंगे, एंजियोग्राम करते क्या बोलता है उन्हें, 2 वाल्व ब्लॉक है, इसका फिर क्या करते हैं अपन, उसका इलाज कराते नहीं कराते, उसके गोलियां खाते, परहेज करते, हर चीज से परहेज करते नहीं करते। अल्लाह ताला इन चीजों से अगर बचना है तो अल्लाह वालों की सोहबतों में बैठो, जो बैठ में हुए वो होने की कोशिश करो। बैठ में होने के बाद हमको पीरा हमको क्या देते हैं, ये पासन फास का जिक्र देते हैं। पासन फास का जिक्र देने से खल्क के जो नालियां हैं ना मेरे दोस्त, ये साफ हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। ये जो खल्क जो है ना, इसके अंदर कौन सा खून रहता मालूम आपको, खराब खून रहता, अच्छा खून रहता, क्या अच्छा खून रहता, तो अच्छा खून रहता उन्हें रिफ्रेश करता है। आपको मालूम है सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा खल्क कितने बार धड़कता है मालूम है आपको, 1,25,000 मरतबा धड़कता है, यकीन है आपको। और उसमें से हम 500 मरतबा धड़का करो, अल्लाह अल्लाह का धड़का करो, अल्लाह का धड़का करो, टाइम नहीं है,
صرف ہم کو کیا ہے فضائل اعمال کے بکا نکال کے خالی مسائلات بتا کے بڑھاتے رہے، مگر ذاکرین بننے کی کوشش نہیں کر رہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ کیسا غافل کر رہا ہے شیطان اور نفس تمہارے ساتھ، کیسا لگے ہوا ہے، تم کو وضو کرنے نہیں دے رہا انہیں، اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دے رہا انہیں، ماں باپ کی پرورش، ماں باپ کی ہم ختم اس کی کرنے نہیں دے رہا انہیں، باپ کی قدر کرنے نہیں دے رہا انہیں، باپ کی عزت کرنے نہیں دے رہا انہیں، تو شیطان کو ساتھ لے کے ہے نہیں ہے میرے دوست۔ اگر ماں سے ناراض ہے، باپ سے ناراض ہے، جاؤ معافی چاہو۔ ہمارے ماں باپ ہے میرے دوست، ارے ہم جب گندے تھے ہم کو دھلاتی تھی، ارے ہم کو کھانے نہیں آتا تھا وہ نوالا بنا کے کھلاتی تھی، کیسا کھلاتی تھی، نرم 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 کر کے چڑیا کھلاتی تھی، نہیں کھلاتی تھی۔ آج بڑے ہو کے امی کیا لے کے آؤں، بولے نہیں بولے میرے دوستوں بزرگوں، کیوں نہیں کر رہا یہ الفاظ؟ شیطان تمہارے ساتھ ہے، شیطان ہے نہیں ہے میرے ساتھ، ہے نہیں ہے اپنے ساتھ، سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، بھٹکاتا ہوں نہیں۔ ہم اس سے بچنے کی کیا کرنا، کوشش کرنا، شیطان کے وسوسے سے بچنے کی کوشش کرنا۔ شیطان بھٹکا رہا ہے۔ اب دیکھو قیوم صاحب کئی جنوں کو دعوت دی ہے، حلقے کی دعوت دی ہے، کام کی دعوت دی ہے، ذکر کی محفل کی وجہ دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیا ان کو، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیا، اس لیے ذاکرین بندوں میں شمار رہے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر موقع ملا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو۔ تو کیسا ہے میرے دوستوں بزرگوں، ایسے محفلوں کو مت چھوڑیں، ایسے محفلوں کا اگر چھوڑیں گے تو ہمارے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ ہم ماں باپ کو راضی کریں گے نہیں کریں گے، ہم ماں باپ سے ناراض ہے تو معافی چاہو، معافی طلب کرو۔ آج تمہاری ماں کے نیچے کیا ہے، پیروں کے نیچے کیا ہے، ماں کے جنت ہے میرے دوست۔ ارے ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، جاؤ قبر پہ جاؤ، جاؤ، ماں انتظار کر رہی ہے بیٹے کی، تمہاری دعا کے حق میں انتظار کر رہی ہے، دعا میرا بیٹا کب کرتا ہے اور اس کی مغفرت کب ہوتی ہے، دعا کرنے کے لیے کبھی بھی ہے، بیٹھی بھی ہے، اس کی روح زندہ ہے میرے دوست۔ آج ہم جانے والے نہیں بنے، ویران کر دیے قبرستان کو، مسجدوں کو ویران کر دیے، قرآن کو ہم کیا کر دیے، ہم چوبچے میں رکھ دیے، ہم پاندان میں رکھ دیے، ہم صندوق میں رکھ دیا۔ کل سے ہم تیاری یہ کرنا کہ ہمارے داڑھی پہ اگر بال آ گیا، بوڑھا بال آ گیا، وائٹ بال آ گیا، تو ہم آخرت کی تیاری کرنے والے کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرو تیاری، اس کے بعد پھر تم تیاری کر لیں گے، بن جائیں گے، کوئی نہ تم نیمو والے کے پاس جا سکتے، نہ تعویذ پلیتوں کے پاس جا سکتے، صرف تمہارا خود تم علاج کر سکتے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ کیسا علاج کر سکتے میرے بزرگوں اور دوستوں؟ یہ ہاتھ سے ہم پڑھیں گے سبحان اللہ، یہ ہاتھ سے پڑھیں گے الحمدللہ، یہ ہاتھ سے پڑھیں گے درود شریف، یہ ہاتھ سے قرآن اٹھائیں گے، یہ ہاتھ سے وضو کریں گے، یہ ہاتھ سے ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ بولیں گے، یہ ہاتھ سے ہم 2 سجدے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ میں برکت دیتا، بلا دیتا، آپ لوگ خود بولو کیا دیتا، برکت دیتا۔ آنکھ پہ پھیرے تو برکت والی آنکھ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بد نظری سے بچنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ کان پہ پھیرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ گالیاں گلوچ سے بچنے کی اللہ ہم کو ہدایت دیتا ہے۔ آج ہم ہاتھ پھرائیں گے پورے آنکھ کو، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ کب کرنے کے بعد؟ جب تک تم پابند نہیں ہوں گے تب تک تمہارے گناہ معاف ہوتے نہیں، نہ تمہارے سزا کم ہوتی نہیں میرے بزرگوں اور دوست۔ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر پھر ہم کو موقع دیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہماری کوئی فیس نہیں ہے، نہ آپ کے پاس محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم آئے ہیں تاکہ غوث پاک کے چاہنے والے، یہ میسج میرے کو پہلے ہی ملا تھا، غوث پاک کے چاہنے والے مگر چاہتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، مگر ان کے تعلیمات ان کی محبت کو پیدا کرو۔ چور کو ولی بنا دیے جی، کیسا بنائے، چور کو ولی بنا دیے، تو ہم تو فقیر ہیں، ہم اس کے فقیر ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، محبت والے، ہم کو نہیں بناتے کیا جی؟ ہے نہیں ہے، بنیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، بنیں گے، عہد کر لو انشاءاللہ تعالیٰ، یہ محفل سے ہم بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ محفل سے ہم بدل جائیں گے، ہمارے گھر کو بدل دیں گے، ہمارے ماں باپ سے ہم ناراض تھے، ہم معافی چاہ لیں گے، بڑوں سے عزت سے بات کریے، چھوٹوں سے شفقت سے بات کریے، دیکھو کل سے تمہارے گھروں میں کیسی برکت ہو رہی ہے۔ تو گھروں میں بچیاں ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی عادت ڈالو، اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے آسان سے آ جائیں گے جب تک تم پابند نہ ہو جائیں گے۔ یہ پورا کرنے بعد جب ایمان بنتا تمہارا، بنتا نہیں بنتا نہیں، اس کے بعد ہمارے پاس تعلیمات ہے، ایمان کے معنی یقین کرنا اور گرویدہ ہو جانا۔ اس پہ یقین کرنا ہم کو اللہ والے بتاتے ہیں کہ اللہ والے اللہ والے اللہ والے کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اللہ والے جب سے ہم بولے نا تینوں کی کچھ بولے،
اللہ والے اس لیے بولتے ہیں ان کے پاس اللہ کی پہچان ہے، ان کے پاس اللہ کی شناخت ہے، ان کے پاس اللہ کی دین ہے، اس لیے ان کو دیکھے تو اللہ یاد آتا ہے۔ ماں کو دیکھنا کیا ہے بولو؟ ماں کو دیکھنا ایک عبادت ہے، صبح سے اٹھ کے دیکھنا۔ ہم شاہ رخ خان، عامر خان جو بھی اب ہیرو چل رہے ہیں اس کی دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے میرے کو۔ ماں کی صورت ہے تو آپ عبادت، باپ کی صورت ہے تو عبادت ہے، ہمارے پیر کی صورت ہے تو اللہ یاد آنا، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا دیکھنا، یہ اللہ کی حرکت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ آج بڑے اسلاف جو گزر گئے ہیں 619 سال کی جو عرصہ جو خود شریف بنائے ہیں، ویسی تقویٰ والی زندگی، پرہیز والی زندگی گزار کے گئے ہیں، آج ان کی یاد میں یہ عاشقہ ہم کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کے نام پہ کھانا کھاتے ہیں، ان کے نام پہ ہم گن گاتے ہیں، گاتے نہیں گاتے ہم گن نہیں، غوث کا درمن نہیں چھوڑیں گے، چھوڑتے تو نہیں، چھوڑتا نہیں وہ ہم چھوڑتے نہیں، مگر اس کی تعلیم ہونا، انہوں کیسی زندگی گزارے، غوث پاک بنے انہوں۔ پھر ہمارا نام کیا ہے؟ محسن ہے، مبین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، نعیم ہے، ہم اس کی تاثیر ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ آنے کی کوشش کرو میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر میرے سے بھی آپ سے غلطی ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ میرے کو موقع ملا آپ کو بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ راستہ دیا ہے ہم کو اختیار کرنے والے بننا، اس میں جڑنے والے بننا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ محفل کو پھر آگے بنانے کے لیے تیاری چل رہی ہے، انشاءاللہ مہینے واری یا 15 دن میں حلقے کی تیاری چل رہی ہے، انشاءاللہ آپ جڑنے والے بننا۔ کوئی اس کی فیس نہیں ہے میرے دوست، کوئی اس کی فیس نہیں ہے، صرف تمہارا وقت ہے یہاں پر دینے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے آج دعوت ہے بول کے 12:30 تک 11:30 تک لے کے چلیں گے، انشاءاللہ مغرب کے ساتھ شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ اختتام 9:30 تک ہو جاتا ہے۔ اگلے 15 دن میں اگر 1 مہینے میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عاشق رسول آپ رکھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کس کے عاشق ہے؟ ہاں، تو غوث اعظم کی تعلیم سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے؟ ہاں، ان کے پہ چلیں گے نہیں چلیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے کے اللہ توفیق دے ہم کو بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار اللہ، میں جو تم میں پہلے کہا ہوں، اے اللہ مجھ کو عمل کرنے والا بنا، سب کو ساروں کو عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ اس محفل میں جو لوگ نیت کر آئے ہیں، اے اللہ گھر میں جو بیمار حال ہے وہ نیت کر کے آئے ہیں، اے اللہ کسی کے گھر میں رزق کی کمی ہے وہ نیت کر کے آئے ہیں، اے اللہ جو نیت کرے ہیں ہماری باپ کی صحت اور ماں کی صحت اچھی ہو جائے بلکہ نیت کر کے آئے ہیں، اس محفل کے صدقے دوپہر میں آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ کے گھروں میں اے اللہ درود شریف کا دستر، استغفار کا دستر، لا الہ الا انت کا دستر، قرآن پڑھنے کا ٹائم اور وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بالخصوص ہمارے مظلوم بھائی کے والد صاحب کے درجات کو بلند عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے بعد پروردگار اللہ کروٹ پروردگار اللہ کرم کا معاملہ تھا، بدل کا معاملہ تھا۔ اے پروردگار اللہ جو انتظام کیا ہے تیرے شان کے مطابق کیا ہے، اے پروردگار اللہ اس کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ کے بھائی صاحب بھی اللہ خوشی کے ماحول میں آئے ہیں، ان کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرما، ان کو بھی اے پروردگار اللہ بآسانی سے ہر کام میں بآسانی عطا فرما۔ جتنے میرے پیر بھائی ہیں ان کو بھی کامل صحت عافیت فرما، بالخصوص ہمارے خصوصی جہانگیر صاحب آپ چاہتے ہیں، اپنے پیروں کو بھی چاہتے ہیں، ہمارے سلسلے کو بھی چاہتے ہیں، ان کے والدہ کو ان کے والد صاحب کو بھی کامل صحت دے، عافیت دے، ان کے صاحبزادے کو بھی صحت دے، عافیت دے، اہل خاندان تمام سب کے خاندان کو صحت دے، عافیت دے، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیجیے مولا۔ اے پروردگار اللہ تو حقیقی جانتا ہے، پہچانتا ہے میرے مالک میرے مولا، یہ کلمہ طیبہ کو جان کر پہچان کر کچھ سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا۔ اے اللہ دور دراز سے بھی وقت نکال کر آئے ہیں میرے مالک میرے مولا، ہمارے اندر ایمان پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے بھی جو بھی لغزشیں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، خود کو فرما دیجیے مولا۔ اے اللہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، میرے قابل کے نہیں ہے میرے مالک میرے مولا، اس سے پہلے ہم کو قابل بنا دے میرے مالک میرے مولا۔ اے اللہ ہمارے ماں کو، اے اللہ ہمارے پرانی ماں کو صحت دے، عافیت دے، صحت دے، تندرستی دے۔ اے اللہ ان کے سامنے جیسا بن کے دکھانا ہے اللہ ویسا بن کے دکھانے کی توفیق عطا فرما۔
حاجیاں پروردگار اللہ جو حج کے لیے گئے ہیں میرے مالک میرے مولا ان کے سفروں میں بآسانی عطا فرما، اے اللہ وہاں کے فیض و برکات سے مالا مال عطا فرما، اے اللہ سلسلے نوریہ کے قافلہ بھی گیا ہے میرے مالک میرے مولا ان کے سفروں میں بآسانی عطا فرما، نوری باجا ثانی کو صحت میں عافیت میں صحت میں تندرستی دے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہماری دعائیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار اللہ ہم تو گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں میرے مالک میرے مولا، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مالک میرے مولا، مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے میرے مالک میرے مولا، ہم کہہ نہیں سکتے میرے مالک میرے مولا، ہماری سوچ اور خیال کے اندر بہت دعائیں ہیں میرے مالک میرے مولا، پورے دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، اے اللہ یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں ان کے دل کے ارمانوں کو قبول فرما، ان کے مقصد کو پوری فرما، ان کی حاجتوں کو پوری فرما، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ بندہ نواز سلام علیک، میرے گیسو دراز سلام علیک، خواجہ بندہ نواز سلام علیک، میرے گیسو دراز سلام، آپ کی ایک نظر کافی ہے آسیوں کو، کر دو بندہ نواز سلام علیک، خواجہ بندہ نواز سلام علیک، میرے گیسو دراز سلام علیک، آپ کا دیکھنا سو دواؤں کی دوا، آپ کا دیکھنا سو دواؤں کی دوا، ایک نظر بندہ نواز سلام علیک، خواجہ بندہ نواز سلام علیک، میرے گیسو دراز سلام علیک، خانقاہ نصیری میں ترشے ہوئے، خانقاہ نصیری میں ترشے ہوئے، آپ کا عالی مقام سلام علیک، خواجہ بندہ نواز سلام علیک، میرے گیسو دراز سلام علیک، آپ اپنے گھرانے کا رکھو برم، آپ اپنے گھرانے کا رکھو برم، میرا کیا میں گدا سلام علیک، خواجہ بندہ نواز سلام علیک، میرے گیسو دراز سلام علیک، اللهم بلغ سلامنا وصلاتنا فيك النبي المحترم، اللهم بلغ سلامنا وصلاتنا فيك النبي المحترم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بفضل سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔